بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے سب دیکھنے والوں کو اے این ناول کے اندر خوش آمدید۔ آج ہمارا نیو ناول شروع ہو رہا ہے۔ بہت زیادہ ریکویسٹ تھی اس ناول کی، بہت زیادہ سرچنگ میں یہ آج کل یہ والا ناول ہے جس کا نام ہے پیر کامل اور اس کو لکھا ہے نمرہ احمد نے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنے ناول پیر کامل کو۔ زندگی کی سب سے بڑی خواہش، بال پوائنٹ ہونٹوں میں دبائے وہ سوچ میں پڑی، پھر ایک لمبا سانس لیتے ہوئے قدر بے بسی سے مسکرائی۔ بہت مشکل ہے اس سوال کو جواب دینا۔ کیوں مشکل ہے؟ جویری نے اس سے پوچھا۔ کیونکہ میری بہت ساری خواہشات ہیں اور ہر خواہش ہی میرے لیے بہت اہم ہے، اس نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں آڈیٹوریم کے اگلے حصے میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ ایف ایس سی کی کلاسز میں آج ان کا 8واں دن تھا اور اس وقت وہ دونوں فری پیریڈ میں آڈیٹوریم کے ایک حصے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ نمکین مونگ پھلی کے دانوں کو ایک ایک کر کے کھاتے ہوئے جویری نے اس سے پوچھا، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے اماما؟ اماما نے قدر حیرانگی سے اسے دیکھا اور سوچ میں پڑ گئی۔ پہلے تم بتاؤ، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اماما نے جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کر دیا۔ پہلے میں نے پوچھا ہے، تمہیں پہلے ہی جواب دینا چاہیے۔ جویری نے گردن ہلائی۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے اور سوچنے دو، اماما نے فوراً ہار مانتے ہوئے کہا۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش، وہ بڑبڑائی، ایک خواہش تو یہ ہے کہ میری زندگی بہت لمبی ہو، اس نے کہا۔ کیوں؟ جویری ہنسی۔ بس 50-60 سال کی زندگی مجھے بڑی چھوٹی لگتی ہے، کم سے کم 100 سال تو ملنی چاہیے انسان کو دنیا میں، اور پھر میں اتنا سب کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ اگر جلدی مر جاؤں گی تو پھر میری زندگی کی ساری خواہشات ادھوری رہ جائیں گی، اس نے مونگ پھلی کا ایک دانہ منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا، جویریہ نے کہا، اور یہ کہ میں ملک کی سب سے بڑی ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، سب سے اچھی آئی اسپیشلسٹ میں چاہتی ہوں۔ جب پاکستان میں آئی سرجری کی تاریخ لکھی جائے تو اس میں میرا نام ٹاپ آف دا لسٹ ہو، اس نے مسکراتے ہوئے آسمان کو دیکھا۔ اچھا، اور اگر کبھی تم ڈاکٹر نہ بن سکی تو؟ جویریہ نے کہا۔ یہ میرے میرٹ اور قسمت کی بات ہے، ایسا ممکن ہی نہیں، میں اتنی محنت کر رہی ہوں، میرے میرٹ پر ہر صورت آؤں گی۔ پھر میرے والدین کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اگر میں یہاں کسی میڈیکل کالج میں نہ جا سکی تو وہ مجھے بیرون ملک بھجوا دیں گے۔ پھر بھی اگر کبھی ایسا ہوا کہ تم ڈاکٹر نہ بن سکی تو؟ ہو ہی نہیں سکتا، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے، میں اس پروفیشن کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں، یہ میرا خواب ہے، اور خوابوں کو بھلا کیسے چھوڑا جا سکتا ہے یا بلایا جا سکتا ہے؟ امپاسبل، ماما نے قطع انداز میں سر ہلاتے ہوئے تھیلی پر رکھے ہوئے دانوں میں سے ایک اور دانہ منہ میں ڈالا۔ زندگی میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہو سکتا، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ فرض کرو کہ تم ڈاکٹر نہیں بن پاتی تو پھر کیا کرو گی؟ کیسا ری ایکٹ کرو گی؟ ماما سوچ میں پڑ گئی۔ پہلے تو میں بہت رہوں گی، بہت ہی زیادہ، کئی دن، اور پھر میں مر جاؤں گی۔ جویریہ بہتر ہنسی۔ اور ابھی کچھ دیر پہلے تو تم کہہ رہی تھی کہ تم لمبی زندگی جینا چاہتی ہو، اور ابھی تم کہہ رہی کہ تم مر جاؤ گی۔ ہاں تو پھر زندگی کی کیا کروں گی؟ سارے پلانس ہی میرے میڈیکل کے حوالے سے ہیں، اور یہ زندگی سے نکل گئی تو پھر باقی رہ گیا کیا؟ یعنی تمہاری ایک بڑی خواہش دوسری بڑی خواہش کو ختم کر دے گی، تم یہی سمجھ لو۔ تو پھر اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ تمہاری سب سے بڑی خواہش ڈاکٹر بننا ہے، لمبی زندگی پانا نہیں۔ تم کہہ سکتی ہو، اچھا اگر تم ڈاکٹر نہ بن سکی تو پھر مرو گی کیسے؟ خودکشی کرو گی یا طبی موت مرے گی؟ جویری نے بڑی دلچسپی سے پوچھا۔ طبی موت ہی مروں گی، خودکشی تو کر ہی نہیں سکتی، ماما نے لاپرواہی سے کہا۔ اور اگر تمہیں طبی موت نہ آ سکی تو؟ میرا مطلب ہے جلدی نہ آئی تو پھر تم ڈاکٹر نہ بننے کے باوجود بھی لمبی زندگی گزارو گی؟ نہیں، مجھے پتہ ہے اگر میں ڈاکٹر نہ بنی تو پھر بہت جلد ہی مر جاؤں گی، مجھے اتنا دکھ ہوگا کہ میں تو زندہ رہ ہی نہیں سکوں گی۔ اور یقین کے ساتھ بولی، تم جس قدر خوش مزاج ہو میں تو کبھی یقین نہیں کر سکتی تم کبھی اتنی دکھی ہو سکتی ہو کہ رو رو کے مر جاؤ، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ تم ڈاکٹر نہیں بن سکتی۔ لک فنی، جویری نے اس کے بار کا مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ تم اب میری بات چھوڑو، اپنی بات بتا کرو، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ ماما نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ رہنے دو۔ کیوں رہنے دو؟ بتاؤ نا، تمہیں برا لگے گا، جویری نے کچھ چچلاتے ہوئے کہا۔ ماما نے گردن موڑ کر حیرانگی سے اسے دیکھا۔ مجھے کیوں برا لگے گا؟ جویریہ خاموش ہو رہی۔ کیا ایسی کیا بات ہے جو مجھے بری لگے گی؟ ماما نے اپنا سوال دہرایا۔ بری لگے گی، جویریہ نے مردم آواز میں کہا۔ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کا میری زندگی کے کیسا تعلق؟ کیا میں اس پر برا مانوں گی؟ ماما نے اس بار قدرے الجھتے ہوئے انداز میں پوچھا۔ کہیں تمہاری یہ خواہش تو نہیں کہ میں ڈاکٹر نہ بنوں؟ ماما کو اچانک یاد آیا۔ جویری ہنس دی۔ نہیں، زندگی صرف ایک ڈاکٹر بن جانے سے کہیں زیادہ امید کی حامل ہوتی ہے، اس نے کچھ فلسفانہ انداز میں کہا۔ پہلی مجھانا چھوڑ دو اور مجھے بتاؤ، ماما نے کہا۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں برا نہیں مانوں گی، ماما نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔
وعدہ کرنے کے باوجود میری بات سننے پر تم بری طرح ناراض ہوگی، بہتر یہ ہے کہ تم کوئی اور بات کرو۔ جویری نے کہا، اچھا میں اندازہ لگاتی ہوں تمہاری اس خواہش کا تعلق میرے لیے کسی بہت اہم چیز سے ہے، رائٹ؟ ماما نے کچھ سوچتے ہوئے جویری نے سر ہلایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے لیے کون سی چیز اتنی اہم ہو سکتی ہے کہ میں بات کرتے کرتے رک گئی، مگر جب تک میں تمہاری خواہش کی نوعیت نہیں جان لیتی میں کچھ بھی اندازہ نہیں کر سکتی۔ بتا دو جویریہ پلیز، اب تو مجھے بہت ہی زیادہ تجسس ہو رہا ہے۔ اس نے محنت کی۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی، ماما غور سے اس کے چہرے دیکھتی رہی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد جویریہ نے سر اٹھا کر ماما کو دیکھا۔ میری پروفیشنل کے علاوہ میری زندگی میں فی الحال جن چیزوں کی امید ہے وہ صرف ایک ہی ہے، اور اگر تم اس کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتی تو کہو، میں برا نہیں مانوں گی، ماما نے سنجیدگی سے کہا۔ جویریہ نے قدرے چوم کر اسے دیکھا، اپنے ہاتھ میں موجود ایک انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی۔ جویریہ مسکرائی۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ تم، جویریہ نے اپنی خواہش بتائی۔ ماما کا چہرہ ایک دم سے پڑ گیا۔ وہ شاک تھی یا حیرت؟ جویریہ اندازہ نہیں لگا سکی، مگر اس کے چہرے کے تاثرات یہ ضرور بتا رہے تھے کہ جویریہ کے منہ سے نکلنے والے جملے اس کے ہر اندازے کے برعکس تھے۔ میں نے تم سے کہا تھا نا، تم میرا مان جاؤ گی، جویریہ نے جیسے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، مگر ماما کچھ کیے بغیر اسے دیکھتی رہی۔ وہ اس خلق کے برق چہلاتا ہوا در سے دور ہو گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پر تھے۔ اس کے سامنے کھڑے 12 سال لڑکے نے اپنی پھٹی ہوئی شرٹ کی سین سے اپنی ناک سے بہتا خون صاف کیا اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے ٹینس ریکٹ کو ایک بار پھر پوری قوت سے معیز کی ٹانگ میں دے مارا۔ معیز کے حلق سے ایک بار پھر چیخ نکلی اور اس بار سیدھا ہو گیا۔ کچھ بے یقینی کے عالم میں اس نے خود سے 2 سال چھوٹے بھائی کو دیکھا، جو بغیر کسی لحاظ و مربت کے اسی ریکٹ سے پیٹ رہا تھا۔ تو معیز کچھ دیر پہلے اسے پیٹنے کے لیے لے کر آیا تھا۔ اس ہفتے میں ان دونوں کے درمیان ہونے والا یہ تیسرا جھگڑا تھا، اور تینوں بار جھگڑا شروع کرنے والا اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ معیز اس کے تعلقات ہمیشہ ہی ناخوشگوار رہے تھے۔ ان کا بچپن سے لے کر اب تک کچھ پہلے تک صرف زبانی کلامی باتوں دھمکیوں تک ہی محدود تھا، مگر اب کچھ عرصے سے وہ دونوں ہاتھ پائی پر بھی اتر آئے تھے۔ آج بھی یہی ہوا تھا۔ وہ دونوں اسکول اکٹھے آئے تھے اور گاڑی سے اترتے ہی اس کے چھوٹے بھائی نے زبردستی بڑی دشتری کے ساتھ پیچھے ڈگی سے اس کا وقت اپنا بیگ کھینچ کے نکالا جب معیز اپنا بیگ نکال رہا تھا۔ بیگ کھینچتے ہوئے معیز کے ہاتھ کو بری طرح سے رگڑائی۔ معیز بری طرح سے تلملایا۔ تم اندھے ہو چکے ہیں۔ وہ اطمینان سے اپنا بیگ اٹھائے بے نیازی سے اندر جا رہا تھا۔ معیز کے چلانے پر اس نے پلٹ کر اسے دیکھا اور لاؤنج کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ معیز کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی۔ وہ تیز قدموں سے اس کے پیچھے اندر چلا گیا۔ اگر دوبارہ تم نے ایسی حرکت کی نا، میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گا۔ اس کے قریب پہنچتے ایک بار پھر معیز دوڑا۔ اس نے بیگ کندھے سے اتار کر نیچے رکھا اور دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ نکالوں گا کہ تم کیا کر لو گے؟ ہاتھ توڑو گی؟ اتنی ہمت ہے؟ یہ میں تمہیں اس وقت بتاؤں گا جو تم دوبارہ یہ حرکت کرو گے۔ معیز اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، مگر اس کے بھائی نے پوری قوت سے اس کا بیگ کھینچتے ہوئے اسے روکنے پر مجبور کیا۔ نہیں، تم مجھے ابھی بتاؤ۔ اس نے معیز کا بیگ اٹھا کر دور پھینک دیا۔ معیز کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے زمین پر پڑا اپنے بھائی کا بیگ اٹھا کر دور اچھلا دیا، ایک لمحے کے انتظار کے بغیر۔ اس کے بھائی نے پوری قوت سے معیز کی ٹانگ پر ٹھوکر ماری۔ جب اس نے پوری قوت سے چھوٹے بھائی کے منہ پر مکہ مارا جو اس کی ناک پر لگا تھا، اگلے لمحے اس کی ناک سے خون ٹپکنے لگا۔ اتنی شدید حملے کے باوجود اس کے حلق سے کوئی آواز نہیں نکلی۔ اس نے معیز کی ٹائی کھینچتے ہوئے اس کا گلا دبانے کی کوشش کی۔ معیز نے جواب میں اس کی شرٹ کو کالر سے کھینچا۔ اسے شرٹ کے پھٹنے کی آواز۔ اس نے پوری قوت سے اپنے چھوٹے بھائی کے پیٹ میں مکہ مارا۔ اس کے بھائی کے ہاتھ سے اس کی ٹائی نکل گئی۔ ٹھہرو، میں تمہیں اب تمہارا ہاتھ توڑ کر دکھاتا ہوں۔ معیز نے اسے گالی دیتے ہوئے لاؤنج کے ایک کونے میں پڑے ایک ریکٹ کو اٹھایا اور اپنے چھوٹے بھائی کو مارنے کی کوشش کی، مگر اگلی لمحے ریکٹ اس کے بھائی کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے پوری قوت سے گھما کر ایک برق رفتار کے ساتھ اس ریکٹ کو معیز کے پیٹ میں مارا اور سنبھلا یا خود کو بچا بھی نہیں پایا تھا کہ یک بار دیگر اس کی کمر اور ٹانگ پر ریکٹ برسا دیے۔ اندر سے ان دونوں کا بڑا بھائی اشتعال کے عالم میں باہر لاؤنج میں آ گیا۔ کیا تکلیف ہے تم دونوں کو؟ گھر میں آتے ہی ہنگامہ شروع کر دیا۔ اس کو دیکھتے ہی چھوٹے بھائی نے اٹھا ہوا ریکٹ نیچے کر لیا۔ اور تمہیں شرم نہیں آتی؟ اسے بڑے بھائی کو مارتے ہوئے اس کی نظر اب اس کے ہاتھ میں پکڑے ریکٹ پر گئی۔ نہیں آتی؟ اس نے بڑی ڈائی کے ساتھ کہتے ہوئے ریکٹ ایک طرف اچھلا دیا اور بڑی بے خوفی سے کچھ فاصلے پہ پڑا اپنا بیگ اٹھا کر اندر جانے لگا۔ معیز نے بلند آواز میں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا، تم کو تو اس کا خمار بھگتنا پڑے گا۔ وہ ابھی تک اپنی ٹانگ سلا رہا تھا۔ شور، وائی ناٹ؟ ہاں کیوں نہیں؟ ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ سیڑھیوں کے آخری سرے پر رک کر اس نے معیز سے کہا،
اگلی بار تم بیٹ لے کے آنا، 10 سیکنڈ سے کچھ مزہ نہیں آیا، تمہاری کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی۔ معیز کو اشتعال آ گیا، تم اپنی ناک سنبھالو، یقیناً ٹوٹ بھی گئی ہوگی۔ معیز غصے کے عالم میں سینے کو دیکھتا رہا جہاں کچھ دیر پہلے وہ کھڑا تھا۔ مسز سمتھنار چارجرز نے دوسری رو میں کھڑکی کے ساتھ پہلی کرسی پہ بیٹھے ہوئے اس لڑکے کو چوتھی بار گورا۔ وہ اس وقت بھی بڑی بے نیازی سی کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھا۔ وقتاً فوقتاً وہ باہر سے نظریں ہٹاتا، ایک نظر مسز سمتھنار کو دیکھتا، اس کے بعد پھر اسی طرح سے باہر جانے لگتا۔ اسکول میں وہ آج پہلے دن اس کلاس کی بائیولوجی پڑھنے کے لیے آئی تھی، بائیولوجی پڑھانے کے لیے آئی تھی۔ وہ ایک ڈپلومیٹ کی بیوی تھی۔ وہ کچھ دن پہلے ہی اسلام آباد اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھی۔ ٹیچنگ ان کا پروفیشن تھا اور جس ملک میں ان کے شوہر کی پوسٹنگ ہوئی تھی وہ وہاں سفارت خانے سے منسلک اسکولز میں پڑھاتی رہی۔ اس سے پہلے بائیولوجی پڑھانے والی ٹیچر مسز مہرین کی اسکیم آف ورک کو ہی جاری رکھتے ہوئے انہوں نے کلاس کے ساتھ کچھ ابتدائی تعارف اور گفتگو کے بعد دل اور نظام دوران کے خون کی ڈائیگرام اور رائٹنگ بورڈ پر بناتے ہوئے اسے سمجھانا شروع کیا۔ ڈائیگرام کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے اس لڑکے کو کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے دیکھا۔ پرانی تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے اپنی نظریں اس لڑکی کو محفوظ رکھتے ہوئے انہوں نے اچانک بولنا بند کر دیا۔ کلاس میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ اس لڑکے نے سر گھما کر اندر دیکھا۔ مسز سمتھنار چارجرز سے اس کی نظریں ملی۔ مسز سمتھنار مسکرائی اور اس سے ایک بار پھر انہوں نے اپنے لیکچر شروع کر دیا۔ کچھ دیر تک انہوں نے اسی طرح بولتے ہوئے اپنی نظریں اس لڑکے پر رکھی جو اب اپنے سامنے پڑی نوٹ بک پر کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ اس کے بعد مسز سمتھنار اپنی توجہ کلاس میں موجود دوسرے اسٹوڈنٹ پر مرکوز کر دی۔ ان کا خیال تھا وہ خاصا شرمندہ ہو چکا ہے، دوبارہ باہر نہیں دیکھے گا، مگر صرف 2 منٹ کے بعد۔ انہوں نے اسے ایک بار پھر کھڑکی سے باہر متوجہ دیکھا۔ وہ ایک بار پھر بولتے بولتے خاموش ہو گئی۔ بلا توفیق اس لڑکے نے گردن موڑ کر پھر ان کی طرف دیکھا۔ اس بار مسز سمتھنار مسکرائی نہیں بلکہ قدرے سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے ایک بار پھر لیکچر دینا شروع کر دیا۔ چند لمحے گزرنے کے بعد انہوں نے رائٹنگ بورڈ کو دیکھنے کے بعد دوبارہ اس لڑکے کو دیکھا تو وہ ایک بار پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس بار غیر محسوس طور پر اس کے چہرے پہ کچھ ناراضی نمودار ہوئی اور وہ کچھ چہلاتے ہوئے خاموش ہوئی۔ ان کے خاموش ہوتے ہی اس لڑکے نے کھڑکی سے باہر سے اپنی نظریں ہٹا کر ان کی طرف دیکھا۔ اس بار اس لڑکے کے ماتھے پر بھی کچھ شکنیں تھی۔ ایک نظر مسز سمتھنار کو ناگزیر سے دیکھ کر وہ ایک بار پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ اس کا اندازہ اس قدر توہین آمیز تھا کہ مسز سمتھنار چارجرز کا چہرہ سر ہو گیا۔ سالار، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے سختی سے پوچھا۔ نتھنگ، ایک یک لفظی جواب آیا۔ وہ اب چپتی ہوئی نظریں اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے میں کیا پڑھا رہی ہوں؟ ہوپ سو، اس نے اتنے روڈ انداز میں کہا تو سمتھنار نے یکدم ہاتھ میں پکڑا ہوا مارکر سے بند کر کے ٹیبل پر پھینک دیا۔ یہ بات ہے تو پھر یہاں آؤ اور یہ ڈائیگرام بنا کر اس کو لیب کرو۔ انہوں نے اسپنج کے سارا رائٹنگ بورڈ کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ یک ڈگر بعد لڑکے کے چہرے پہ کئی رنگ آئے۔ انہوں نے کلاس میں بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹ کو آپس میں نظروں کو تبادلہ کرتے دیکھا۔ وہ لڑکا اب سرد نظروں کے ساتھ سمتھنار کو دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے رائٹنگ بورڈ سے آخری نشان صاف کیا وہ اپنی کرسی سے ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھا۔ تیز قدموں کے ساتھ اس نے ٹیبل پر پڑا ہوا مارک اٹھایا اور برق رفتاری کے ساتھ رائٹنگ بورڈ پر ڈائیگرام بنانے لگا۔ پورے 2 منٹ 27 سیکنڈ کے بعد اس نے مارکر کے کیپ لگا کر اس میز پر اسی انداز میں چلایا جس انداز میں سمتھنار چارجرز نے چلایا تھا اور سمتھنار کی طرف دیکھے بغیر اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ مسٹر ڈچ نے اسے مارک کر کے اچھلاتے یا اپنی کرسی کی طرف جاتے نہیں دیکھا۔ وہ یقینی خیال میں رائٹنگ بورڈ پر 3 منٹ سے بھی کم عرصے میں بنائے جانے والے لیب ہل ڈائیگرام کو دیکھ رہی تھی جیسے بنانے میں انہوں نے 10 منٹ لیے تھے اور ان کی ڈائیگرام سے زیادہ اچھی تھی۔ وہ کہیں بھی معمولی سی غلطی بھی نہیں ڈھونڈ سکی۔ کچھ حفظ سی ہوتے انہوں نے گردن موڑ کر ایک بار پھر اس لڑکے کو دیکھا۔ وہ پھر کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ وسیم نے تیسری بار دروازے پہ دستک دی۔ اس بار اندر سے امامہ کی آواز آئی۔ کون ہے؟ امامہ، میں ہوں، دروازہ کھولو، وسیم نے دروازے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ اندر خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کلک کی آواز سنائی دی۔ وسیم نے دروازے کے ہینڈل کو گھما کر دروازہ کھول دیا۔ امامہ ان کی جانب پیش کی اپنے بیٹ کی طرف بڑھی۔ تمہیں اس وقت کیا کام آن پڑا مجھ سے؟ آخر تم نے اتنی جلدی دروازہ کیوں بند کر لیا؟ ابھی تو 10 بجے ہیں۔ وسیم کمرے میں داخل ہوتے بولا۔ بس نیند آ رہی تھی مجھے۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وسیم اس کا چہرہ دیکھ کر چونک گیا۔ تم رو رہی تھی؟ بہتر اس کے منہ سے نکلا۔ ماما کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھی اور وہ اس سے نظریں چرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہیں رو رہی، بس سر میں درد ہو رہا ہے۔
मामा ने मुस्कुराने की कोशिश की। वसीम ने इसके पास बैठते हुए इसका हाथ पकड़कर टेम्परेचर चेक करने की कोशिश की, कहीं बाहर तो नहीं। इसने कुछ तशवीश भरे अंदाज में कहा और फिर हाथ छोड़ दिया। बाहर तो नहीं है, फिर तुम कोई टेबलेट ले लेती। मैं ले चुकी हूँ। अच्छा तुम सो जाओ, मैं बातें करने आया था, मगर अब इस हालत में क्या बातें करूं तुमसे। वसीम ने कदम बाहर की तरफ बढ़ाते हुए कहा। मामा ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। वो खुद भी उठकर इसके पीछे गई और वसीम के बाहर निकलते ही इसने दरवाजे को फिर लॉक कर दिया। बेड पर ओंडे मुंह लेट कर इसने तकिए में मुंह छिपाया और एक बार फिर हिचकियों के साथ रो रही थी। तेरे सर को लड़का इस वक्त टीवी पर म्यूजिक शो देखने में मसरूफ था। जहाँ तैयबा ने अंदर झांका, बेयकीनी से इन्होंने अपने बेटे को देखा और फिर कुछ नाराजगी के आले में अंदर चली आई। ये क्या हो रहा है? इन्होंने अंदर आते ही कहा। टीवी देख रहा हूँ। इसने टीवी से नजरें नहीं हटाई। टीवी देख रहा हूँ, फॉर गॉड से तुम्हें सांसें, तुम्हारे पेपर्स हो रहे हैं, तैयबा ने इसके सामने आते हुए कहा। सो वाट, इस लड़की ने इस बार कुछ खफकी से कहा। सो वाट, तुम्हें इस वक्त अपने कमरे में किताबों के दरमियान आना चाहिए, ना कि यहाँ इस बेहुदा शो के सामने। तैयबा ने डांटा। मुझे जितना पढ़ना था मैं पढ़ चुका हूँ, आप सामने से हट जाएं। इसके लहजे में नागवारी आ गई। फिर भी उठो और अंदर जाकर पढ़ो, तैयबा ने इस तरह खड़े खड़े इससे कहा। ना मैं यहाँ से उठूंगा ना अंदर जाकर पढ़ूंगा। मुझे स्टडीज और पेपर्स मेरा मसला है, आपका नहीं। अगर तुम्हें इतनी ही परवाह होती ना स्टडीज की, तो इस वक्त तुम यहाँ बैठे ना होते। स्टिप्स सेड, इसने तैयबा के जुमले को नजरअंदाज करते बड़ी बदतमीजी के साथ स्टिप साइड्स बदतमीजी के साथ हाथ के इशारे से कहा। आज तुम्हारे पापा आए तो मैं इनसे बात करती हूँ। तैयबा ने इसे धमकाने की कोशिश की। अभी बात कर लें, क्या होगा? पापा क्या कर लेंगे? जब मैं आपको बता चुका हूँ मुझे जितनी तैयारी करनी है मैंने कर ली, तो फिर आपको क्या मसला है? ये तुम्हारा सालाना इम्तिहान है, तुम्हें एहसास होना चाहिए इस बात का। तैयबा ने एकदम अपने लहजे को नरम करते हुए कहा। मैं कोई 2-4 साल का बच्चा नहीं हूँ कि मेरे आगे पीछे फिरना पड़े आपको। मैं अपने मामलात आपसे ज्यादा समझदार हूँ, इसलिए थर्ड क्लास किस्म के जुमले मुझसे मत बोला करें। एग्जाम हो रहे हैं, स्टडी पर ध्यान दो। इस वक्त तुम्हें अपने कमरे में होना चाहिए। मैं तुम्हारे फादर से बात करती हूँ। वट आ रबिश। वो बात करते करते गुस्से में सोफे से उठकर खड़ा हो गया। हाथ में पकड़ा हुआ रिमोट इसने पूरी कुव्वत से सामने वाली दीवार पर दे मारा और पांव चटकता हुआ कमरे से निकल गया। तैयबा कुछ बेबस थी और खफत के आलम में इसने कमरे से बाहर निकलता हुआ देखती रही। फिलोमिना फ्रांस ने अपने हाथ में पकड़े पैकेट मेज पर रखते हुए एक नजर हॉल में दौड़ाई। पेपर शुरू होने में अभी 10 मिनट बाकी थे और हाल में मौजूद स्टूडेंट किताबें, नोट्स और नोटबुक्स पकड़े तेजी से सफ़े आगे पीछे करते इन पर आखिरी नजरें डाल रहे थे। इनकी जिस्मानी हरकत से इनकी परेशानी एतराज का इज़हार हो रहा था। फिलोमेन फ्रांस ने के लिए एक बहुत मानूस सीन था, मगर फिर इसकी नजरें हाल के तकरीबन दरमियान में बैठे हुए सलार पर जाकर ठहरी। 25 स्टूडेंट इस वक्त वो वाहिद स्टूडेंट था जो इत्मीनान से अपनी कुर्सी पर टांग रखी बैठा था। एक हाथ में स्केल पकड़े आहिस्ता आहिस्ता से अपने जूते पर मार रहते हुए बड़े इत्मीनान से इधर उधर देख रहा था। फिलोमिना के लिए यह सीन भी नया नहीं था। इसे अपने 7 साल के लिए में इन्होंने पेपर्स के दौरान सलार को इसी बेफिक्री और लापरवाही का मुजाहरा करते पाया था। 9:02 पर इन्होंने सलार के पास से गुजरते हुए इससे क्वेश्चन मार्क में ऑब्जेक्ट पेपर थमाया। 3 मिनट के बाद इसे वो पेपर इनसे लेना था। 9:10 पर इन्होंने सलार को अपनी कुर्सी से खड़ा होते देखा। इसके खड़े होते ही हाल में इससे पीछे मौजूद तमाम स्टूडेंट ने सर हटा के से देखा। वो पेपर हाथ में लिए फिलोमेन फ्रांस की तरफ जा रहा था। फिलोमेन फ्रांस के लिए ये भी नया नहीं था, वो पहले ही यही कुछ लिखती आई थी। 30 मिनट में हल किया जाने वाला पेपर वो आधे मिनट में हल करके इसके सर पर खड़ा था। पेपर्स को दोबारा देख लो, इन्हें ना जुमला इससे नहीं कहा। वो जानती थी इसका जवाब क्या होगा। मैं देख चुका हूँ, अगर इससे एक बार फिर पेपर देखने में मजबूर करती तो हमेशा की तरह पेपर लेकर जाकर अपनी कुर्सी के हत्थे पर रखकर बाजू सीने पर लिपट के बैठ जाता। इन्हें याद नहीं था कि कभी इसने इनके कहने पर पेपर को दोबारा चेक किया हो, और यह तस्लीम करती थी कि इससे इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। इसके पेपर में किसी एक भी गलती को ढूंढना बहुत मुश्किल काम था। इन्होंने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इसके हाथ से पेपर पकड़ लिया। तुम जानते हो सलार, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना क्या है? उन्होंने पेपर पर नजर डालते हुए कहा कि मैं तुम्हें 30 मिनट का पेपर 30 मिनट के बाद सबमिट करते हुए देखूं। वो इनकी बात पर हफ्स से अंदाजा मुस्कुराया। आपकी ये ख्वाहिश इस सूरत में पूरी हो सकती है मैम, अगर मैं ये पेपर 150 साल की उम्र में हल करने बैठूं। नहीं, मेरा ख्याल है कि 150 साल की उम्र में तो ये पेपर 10 मिनट में करूंगा। इस बार वो हादसा वापस मुड़ गया। फौरन में उसने एक नजर इसकी पेपर के सफ़ात को उलट पलट के देखा। एक सरसरी नजर भी इन्हें बताने के लिए काफी थी कि वो इस पेपर में कितने नंबर लगवाएगा। 0। सलमी ने अपने बेटे के हाथों में गिफ्ट पेपर लपटे हुए पैकेट को हैरानी से देखा। ये क्या है मामा?
بیٹی اب تو مارکیٹ کی تھی، شاید کچھ کتابیں لینی تھی نا تمہیں؟ ہاں امی، مجھے کتابیں ہی لینی تھی، مگر کسی کو تحفہ میں دینے کے لیے۔ کس کو تحفے دینے ہیں؟ وہ لاہور میں ایک دوست ہے میری، اس کی سالگرہ ہے، اسی کے لیے خریدا ہے، کوریئر سروس کے لیے بھجوا دوں گی، کیونکہ مجھے تو ابھی یہاں رہنا ہے۔ لاؤ پھر مجھے دے دو یہ پیکٹ، میں وسیم کو دے دوں گی، وہ بھجوا دیں گے۔ نہیں امی، میں ابھی نہیں بھجواؤں گی، ابھی اس کی سالگرہ کی تاریخ نہیں آئی۔ سلمی کو لگا جیسے وہ یکدم گھبرا گئی ہو۔ انہیں حیرانی ہوئی کہ یہ گھبرانے والی بات تھی۔ 3 سال سے پہلے امامی کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا، انہیں اور ان کے شوہر ہاشم کو۔ وہ تب اپنی بیٹی کے بارے میں بہت فکر مند تھے، اور ہاشم ان سے زیادہ، مگر پچھلے 3 سال میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ وہ دونوں اب اس کی طرف سے مکمل طور پر مطمئن تھے، خاص طور پر اسجد سے اس کی نسبت طے کر کے۔ وہ جانتی تھی امامہ اسجد کو پسند کرتی ہے، اور صرف وہی نہیں، اسجد کو بھی پسند کرتا تھا۔ وہ ہر لحاظ سے ایک اچھا لڑکا تھا، اور یہ بھی جانتی تھی کہ وہ اسجد سے نسبت طے ہونے پر بہت خوش ہوئی تھی۔ اسجد اور اس کے درمیان پہلے بھی خاصی دوستی تھی، بے تکلفی تھی، مگر بعض دفعہ انہیں لگتا جیسے وہ دو وقت گزارنے کے ساتھ بہت چپ ہوتی جا رہی ہے۔ وہ پہلے ایسی نہیں تھی، مگر اب وہ اسکول جانے والی بچی بھی تو نہیں رہی، میڈیکل کالج کی اسٹوڈنٹ ہے، پھر وقت بھی کہاں ہوتا ہے اس کے پاس۔ سلمی ہمیشہ خود کو تسلی دے لیتی، اور اس کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، وہ بڑی 2 بیٹیوں کی وہ شادی کر چکی تھی، ایک بیٹے کی بھی شادی کر چکی تھی، جبکہ 2 بیٹے امامہ غیر شادی شدہ تھے۔ اچھا ہے کہ یہ سنجیدہ ہوتی جا رہی ہے، لڑکیوں کے لیے سنجیدگی اچھی ہوتی ہے، انہیں جتنی جلدی اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ سلمی نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے ماما سے نظریں ہٹائی۔ وہ چھٹیوں میں گھر آئی ہوئی تھی، اور جتنے دن وہ یہاں رہتی ان کی نظر اسی پر مشغول رہتی۔ پتہ نہیں یہ ساجد کہاں رہ گیا، جو بھی کام اس کے ذمہ لگا وہ بس بھول ہی جاتا ہے۔ انہیں اچانک اپنے ملازم کا خیال آیا، جس کے پیچھے وہ لانچ میں آئی تھی۔ بڑبڑاتے ہوئے لانچ سے نکل گئی۔ یہ نیو ایئر نائٹ تھی، نیا سال شروع ہونے میں 30 منٹ باقی تھے۔ 10 لڑکوں پر مشتمل 14-15 سال کے لڑکوں کا وہ گروپ پچھلے 2 گھنٹے سے اپنے اپنے موٹر سائیکلز پر شہر کی مختلف سڑکوں پر اپنی کرتب دکھانے میں مصروف تھا۔ ان میں سے چند نے اپنے ماتھے پر چمکدار بینڈز باندھے ہوئے تھے، جن پر نئے سال کے حوالے سے مختلف پیغام درج تھے۔ وہ لوگ 1 گھنٹے پہلے پوش علاقے کی ایک بڑی سپر مارکیٹ میں موجود تھے۔ وہاں وہ مختلف لڑکوں پر آوازیں کستے رہے، اپنی بائکس پر سوار مختلف پر چکر لگا رہے تھے۔ ان کے پاس فائرز کریز موجود تھی، جنہیں وہ وقتاً فوقتاً چلاتے۔ 11:15 پر وہ جم خانے کے باہر موجود تھے، جہاں پارکنگ لائٹ گاڑیوں سے بھر چکا تھا۔ یہ گاڑیاں ان لوگوں کی تھیں جو جم خانے میں نئے سال کے سلسلے میں ہونے والی پارٹی میں آئے تھے۔ ان لڑکوں کے پاس بھی اس پارٹی کا دعوتی کارڈ موجود تھا، کیونکہ ان میں سے تقریباً تمام کے والدین جم خانے کے ممبرز تھے۔ وہ لڑکے اندر پہنچ گئے تو 11:55 پر ہو رہے تھے۔ چند منٹ بعد ڈانس فلور میں تمام جگہوں کی لائٹس آف ہو جانی تھیں۔ اس کے بعد باہر لائن میں آتش بازی کے ایک مظاہرے کے ساتھ نئے سال شروع ہونے پر لائٹس آن ہونا تھی، اور اس کے بعد تقریباً تمام رات وہاں رقص کے ساتھ ساتھ شراب پی جاتی، جس کا اختتام نئے سال کی اس تقریب کے لیے جم خانے کے انتظامیہ خاص طور پر کرتی تھی۔ لائٹس آف ہوتے ہی وہاں ایک طوفان بدتمیزی کا آغاز ہو جاتا۔ وہاں موجود لوگ اسی طوفان بدتمیزی کے لیے تو وہاں آتے تھے۔ 15 سال کا وہ لڑکا بھی 10 لڑکوں کے اس گروپ کے ساتھ آنے کے بعد اس وقت ڈانس فلور پر راک بیٹ پر ڈانس کر رہا تھا۔ ڈانس میں اس کی مہارت قابل دید تھی۔ 12 بجے میں 10 سیکنڈ رہ جانے پر لائٹس آف ہو گئی، اور ٹھیک 12 بجے لائٹس یکدم دوبارہ آن کر دی گئی۔ اندھیرے کے بعد سیکنڈ فلورس گننے والوں کی آواز اب شور اور خوشی کی اور گونجوں میں بدل گئی۔ چند سیکنڈ پہلے تھم جانے والے موسیقی ایک بار پھر بجنے لگا، اور لڑکا اب اپنے دوستوں کے ساتھ باہر پارکنگ میں آ گیا، جہاں بہت سے لڑکے اپنی اپنی گاڑیوں کے ہارن بجا رہے تھے۔ انہی لڑکوں کے ساتھ بیئر کی کین پکڑے وہ وہاں موجود ایک گاڑی کی چھت پر چڑھ گیا۔ اس لڑکے نے گاڑی کی چھت پر کھڑے کھڑے اپنی جیکٹ کی جیب سے بیئر کا ایک بھرا ہوا کین نکالا، اور پوری قوت سے کچھ فاصلے پر کھڑی ایک کار کے ونڈو اسکرین پر دے مارا۔ ایک دھماکے کے ساتھ گاڑی کی ونڈو اسکرین چور چور ہو گئی۔ وہ لڑکا اطمینان کے ساتھ اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑا کین پیتا رہا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے کامران کو ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اسکرین پر موجود اس کو کوئی خاص اضافہ نہیں ہو رہا تھا، اسکور سے کوئی فائدہ نہیں۔ شاید اس کی وجہ وہ مشکل ٹریک تھا جس پہ کامران کو گاڑی ڈرائیو کرنی تھی۔ سالار لاؤنج کے صفحے میں ایسے ایک صفحے میں بیٹھا اپنی نوٹ بک پر کچھ لکھنے میں مصروف تھا، مگر وہ وقتاً فوقتاً نظر اٹھا کر ٹی وی اسکرین کو بھی دیکھ رہا تھا، جہاں کامران اپنی جدوجہد میں مصروف تھا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اس نے نوٹ بک بند کر کے سامنے پڑی میز پر رکھ دی۔
फिर मुंह पर हाथ रखकर जमाई रोगी। दोनों टांगें सामने पड़ी मेज पर रखकर वो दोनों हाथों की उंगलियां सर के पीछे बांधे वो कुछ देर स्क्रीन को देखता रहा, जहां कमरान अपने तमाम चाहें ज़ाय करने के बाद एक बार फिर नया गेम खेलने के लिए तैयारी कर रहा था। क्या प्रॉब्लम है कमरान? सलार ने कमरान से मुखातब था। ऐसे ही नया गेम लेकर आया हूँ, मगर स्कोर्स करने में बड़ी मुश्किल हो रही है, कमरान ने बेजारी से कहा। अच्छा, मुझे दिखाओ। इसने सोफे से उठकर रिमोट कंट्रोल इसके हाथ से ले लिया। कमरान ने देखा पहले 20 सेकंड में ही सलार ने इसे जिस स्पीड पर दौड़ रहा था, इस स्पीड पर कमरान अब तक नहीं दौड़ पाया। जो ट्रैक इसे बहुत मुश्किल लग रहा था, वो सलार के सामने एक बचकाना सी चीज महसूस हो रही थी। 1 मिनट बाद वो जिस स्पीड पर गाड़ी दौड़ा रहा था, इस स्पीड पर कमरान के लिए इस पर नजर जमाना मुश्किल हो गया, जबकि सलार इस स्पीड पर भी गाड़ी को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किए हुए था। 3 मिनट के बाद कमरान ने पहली बार गाड़ी को डगमगाते और फिर ट्रैक से उतरकर धमाके के साथ तबाह करते देखा। कमरान ने कुछ मुस्कुराते हुए मुड़कर सलार को देखा। गाड़ी क्यों तबाह हुई? वो जान गया था रिमोट अब सलार के हाथ के बजाय मेज पर पड़ा था। वो अपनी नोटबुक उठाए खड़ा हो गया। कमरान ने सर उठा के देखा। बहुत बोरिंग गेम है, सलार ने तबसरा किया। कमरान इसकी टांगों पर टांगते हुए लाइन से बाहर निकल गया। कमरान हॉर्नबी के साथ हिंसबर मुंबई इस स्कोर को देख रहा था, जो स्क्रीन के एक कोने में जगमगा रहा था। कुछ ना समझ आने वाले अंदाज में इसने बैरूनी दरवाजे को देखा जिससे वो गायब हुआ था। वो दोनों एक बार फिर खामोश थे। अस्तित्व को दुल्हन होने लगी। मामा इतनी कम को नहीं थी जितनी वो इसके सामने हो जाती थी। पिछले आधे घंटे में इसने गिनती के लफ्ज़ बोले थे। वो इसे बचपन से जानता था। वो बहुत खुश मिजाज थी। इन दोनों के निस्बत ठहर जाने के बाद भी इब्तदाई साल में इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। अस्तित्व को इस बात करके खुशी महसूस होती। वो बिला की हाजिर जवाब थी, मगर पिछले कुछ सालों में वो एकदम बदल गई थी। वो मेडिकल कॉलेज में जाकर तो ये बदलाई तब्दीली और भी ज्यादा महसूस होने लगी। अस्तित्व को बाद दफा यूं महसूस होता जैसे इससे बात करते हुए हर दर्जा मोहताज होती है। कभी वो उलझती हुई महसूस होती तो कभी इसके लहजे में अजीब सी सर्द महरी महसूस होती। इसे लगता हुआ जल्द अज जल्द इससे छुटकारा पाकर इसके पास से उठकर चली जाना चाहती है। इस वक्त भी वो ऐसे ही महसूस कर रहा था। मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं हवाई तुम्हारे लिए यहाँ आने का तरवीज करता हूँ। तुम्हें तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं यहाँ आऊँ या ना आऊँ, अस्तित्व ने एक गहरी सांस लेकर कहा। वो इसके बिल्कुल मुकाबल लाइन चेयर पर बैठे दूर बाउंड्री वाली जो वाल पर चढ़ी हुई बेल को घूर रही थी। अस्तित्व की इश्तार पर इसने गर्दन हिलाने बगैर अपनी नजरें बेल से हटाकर अस्तित्व पर महसूस कर दी। अस्तित्व ने सवाली नजरों से इसे देखा, मगर खामोश रही। तो इसने लफ्जों में कुछ रद्दबदल करके साथ अपना सवाल बढ़ाया। तुम्हें मेरा यहाँ आना में कोई तुम्हें मेरा ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मामा? क्यों, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? अब मैं क्या कह सकती हूँ इस पर? तुम कम से कम इनकार तो कर सकती हो, मेरी बात को चुटला सकती है। ऐसी बात नहीं, मैं गलत सोच रहा हूँ। और ऐसी बात नहीं, आप गलत सोच रहे हैं, मामा ने इसकी बात काट कर कहा। इसका लहजा अभी इतना ही ठंडा और चेहरा इतना ही बेतासर है जितना पहले था। अर्शद एक ठंडी सांस लेकर खड़ा रह गया। हाँ, मेरी दुआ और ख्वाहिश तो यही है कि ऐसा ना हो और मैं वाकई गलत सोच रहा हूँ, मगर तुमसे बात करते हुए मैं हर बात ऐसा ही महसूस करता हूँ। किस बात से आप ऐसे महसूस करते हैं? इस बार पहली बार अच्युत की इसकी आवाज़ में कुछ नाराजगी छलकती हुई महसूस हुई। बहुत सी बातों से तो मेरी किसी बात का ढंग से जवाब ही नहीं देती, हालांकि मैं आपकी हर बात का ढंग से जवाब देने की भरपूर कोशिश करती हूँ। हालांकि अगर आपको मेरे जवाब पसंद ना आए तो मैं क्या कर सकती हूँ? अच्युत के इस बार बात करते हुए कुछ मजीद खफा महसूस हुई। मैंने ये कब कहा है कि मुझे तुम्हारे जवाब पसंद नहीं आए? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मेरी हर बात का जवाब में तुम्हारे पास हाँ और नहीं के अलावा कुछ नहीं होता। बाज़ दफ़ा तो मुझे लगता है कि मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ। अगर आप मुझसे यह बातें पूछेंगे कि तुम ठीक हो, तो मैं इसका जवाब हाँ या ना में ही दूंगी ना। हाँ और नहीं के अलावा इस सवाल का जवाब किसी तकरीर से दिया जाता है तो मैं आपको दे देती। मैं क्या कर दूंगी? वो बिल्कुल संजीदा थी। हाँ और नहीं के साथ भी तो कुछ कहा जाता है और कुछ नहीं। जवाब में मेरा हाल ही पूछ सकती हो। मैं आपका हाल पूछूं? जाहिर है अगर आप मेरे घर आए हैं, मेरे सामने बैठे हैं, मुझसे बातें कर रहे हैं, तो इसका वाज़ेह मतलब तो ये है ना कि आप ठीक हैं, वरना आप इस वक्त अपने घर पर बिस्तर पर पड़े होते। ये फॉर्मेलिटी होती है मामा। अरे आप जानते नहीं, मैं फॉर्मेलिटीज़ पर यकीन नहीं लगती। आप मुझसे मेरा हाल ना पूछा करें, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूँगी। अस्टी जैसे लाजवाब हो गया। ठीक है, फॉर्मेलिटी को छोड़ो, बंदा कोई और बात ही कर लेता है, जो कुछ डिस्कस कर लेते हैं, अपनी मसरूफियात के बारे में कुछ बता देता है। अर्चित, मैं आपसे क्या डिस्कस करूं? आप बिजनेस करते हैं, मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूं। आपसे मैं क्या पूछूं? स्टॉक मार्केट की पोजीशन, ट्रेंड, इंडस्ट्री में कितने पॉइंट्स का इजाफा हुआ, ये अगली कंसेशन कहाँ से बेच रहे हैं,
اس بار گورنمنٹ نے آپ کو کتنی رپورٹ دی؟ اس کی لہجہ اب بھی اتنا ہی سر تھا۔ یہ آپ سے انٹومی ڈسکس کروں، کون سا عوام انسان کے جگر کو متاثر کر سکتے ہیں؟ بائی پاس سرجری میں اس سال کون سی نئی تکنیک استعمال کی گئی ہے؟ دل کی دھڑکن بحال کرنے کے لیے کتنے سے کتنے ورلڈ کا ایکٹر ساتھ دیے جاتے ہیں، تو ہم دونوں کی مصروفیات یہ ہیں۔ اب ان کے بارے میں ڈسکس سے آپ میں محبت اور بے تکلیفی کی کون سی نئی منزل طے کریں گے؟ وہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ اسد کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اب وہ اس لمحے کو کوس رہا تھا جب اس نے ماما سے شکایت کی تھی۔ اور بھی تو مصروفیات ہوتی ہیں انسان کی، اسد نے قدر نرمی لہجے میں کہا۔ نہیں، پڑھائی کے علاوہ میری کوئی اور مصروفیات نہیں ہیں۔ ماما نے قطعیت سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پہلے بھی تو ہم دونوں آپس میں بہت باتیں کرتے تھے۔ ماما نے اس کی بات کاٹ دی۔ پہلے کی بات چھوڑیں، اب میں وقت ضائع کرنا افورڈ نہیں کر سکتی۔ حیرت مجھے آپ پر ہو رہی ہے، آپ بزنس مین ہو گئے اتنی امیچور ایموشنل سوچ رکھتے ہیں۔ آپ تو خود بہت پریکٹیکل ہونا چاہیے۔ اسد کچھ بول نہ سکا۔ ہم دونوں کے درمیان جو رشتے ہیں وہ ہم دونوں جانتے ہیں۔ اب اگر آپ میری پریکٹیکل اپروچ کو بے التقاطی، بے نیازی، ناراضی سمجھے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں آپ کے ساتھ یہاں بیٹھی ہوں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میں اس رشتے کو اہمیت دیتی ہوں، ورنہ کوئی اجنبی تو اس طرح یہاں میرے ساتھ بیٹھ کر چائے نہیں پی سکتا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ کے آنے یا نہ آنے سے مجھے فرق پڑے کا یا نہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہم دونوں ہی بہت مصروف رہتے ہیں۔ ہم ماڈرن ایج کی پیداوار ہیں، نہ میں کوئی ہیرون ہوں نہ آپ رانجھا کے قبلے کے تعلق رکھتے ہیں کہ میرے لیے کنٹون فرائض سر انجام دیں گے۔ سچ یہی کہ فرق واقعی نہیں پڑتا کہ ہم دونوں ملیں یا نہ ملیں، باتیں کریں یا نہ کریں، ہمارا رشتہ وہی رہے گا جو اب ہے۔ یا آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ اگر اسد کے ماتھے پہ پسینے نہیں آیا تھا تو اس کی واحد وجہ دسمبر کا مہینہ تھا۔ ان دونوں کی عمر میں 8 سال کا فرق تھا، مگر اس وقت پہلی بار اسد کو یہ فرق 18 سال کا محسوس ہوا۔ وہ اسے اپنے سے 18 سال بڑی لگی تھی۔ 2 ہفتے پہلے وہ 19 سال کی ہوئی تھی، مگر اس وقت اسد کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ٹین ایج سے سیدھی ادھر عمر میں چلی گئی تھی اور خود ایک بار پھر ٹین میں آ گیا تھا۔ وہ اس کے بالکل مقابل ٹانگ پر ٹانگ رکھے اسد کے چہرے پر نظر جمائے اسی بے تاثر انداز میں اس کی جواب کو منتظر تھی۔ اسد نے کرسی کے ہتھے پر ٹکے اس کے ہاتھوں میں منگنی کی انگوٹھی کو دیکھا اور کھنکھار کر اپنا گلا صاف کرنے کی کوشش کی۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، میں صرف اس لیے ڈسکشن کی بات کر رہا کہ تمہارے درمیان انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکے۔ اسد میں آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھتی اور جانتی ہوں۔ یہ جان کر مجھے بہت افسوس ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے درمیان ابھی بھی کوئی انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا خیال تھا ہم دونوں کے درمیان اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ وہ اسد کا دل نہیں تھا، اسد نے اعتراف کیا۔ اور اگر آپ کو یہ خیال ہے کہ اناٹومی اور بزنس کو ڈسکس کر کے ہم کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لیں گے تو ٹھیک ہے، آئندہ ہم یہی ڈسکس کریں گے۔ ماما کے لہجے میں لاپرواہی کا عنصر واضح تھا۔ تم کو میری بات بری لگی؟ بالکل بھی نہیں، میں کیوں برا مانوں؟ اس کے لہجے میں موجود حیرت کے عنصر نے اسد کو مزید شرمندہ کر دیا۔ شاید میں نے غلط بات کی ہے، شاید نہیں، یقیناً، اس نے تینوں لفظوں پر باری باری زور دیتے ہوئے کہا۔ تم جانتی ہو میرے نزدیک یہ رشتہ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ میرے بہت سے خواب ہیں اس رشتے کے حوالے سے، تمہارے حوالے سے۔ اسد نے ایک گہرا سانس لے کر کہا۔ ماما بے تاثر چہرے کے ساتھ اسی بیل کو دیکھ رہی تھی۔ شاید اس لیے میں ضرور سے زیادہ حساس ہوتا جاتا ہوں۔ مجھے اس رشتے کے حوالے سے کوئی خوف نہیں ہے، میں جانتا ہوں یہ رشتہ ہم دونوں کی مرضی سے ہوا ہے۔ وہ اس کے چہرے پر نظر جمائے بڑے جذبے سے کہہ رہا تھا اور یکدم ہی اسے اپنے ایک بار پھر یہ احساس ہونے لگا جیسے وہاں موجود نہیں ہے، اس کی بات نہیں سن رہی۔ اسد کو لگا وہ ایک بار پھر سے باتیں کر رہا تھا۔ ایک بڑی کوٹھی کے عقب میں موجود نکسی کی مسجد کی آواز باہر لان میں تک آ رہی تھی۔ باہر موجود کوئی بھی شخص الیکسی کے اندر موجود لوگوں کی قوت برداشت پر حیرانی کا اظہار کر سکتا تھا، لیکن وہ الیکسی کے اندر موجود لوگوں کی حالت دیکھ لیتا تو وہ اس حیرانگین قوت برداشت کی وجہ جان جاتا۔ الیکسی کے اندر موجود 6 لڑکے جس حالت میں تھے، اس حالت میں اس سے زیادہ تیز بلند موزک بھی ان پر اثر انداز نہ ہو سکتا، اور جہاں تک 7 لڑکوں کا تعلق تھا وہ تو ایسی کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتا تھا۔ الیکسی کا وہ کمرہ اس وقت دھوئیں کے مرغوب عجیب قسم کا بو سے بھرا ہوا تھا۔ قالین پر ایک مشہور ریسٹورنٹ سے لائے گئے کھانے کے کھلے ڈبے اور ڈسپوزیبل پلیٹیں چمچے بھی پڑی تھی۔ قالین پر کھانے پینے کی بچی کچی چیزیں ہڈیاں بھی ادھر ادھر پھینکی کی تھی۔ سافٹ ڈرنک کی پلاسٹک کی بوتلیں ادھر ادھر لڑکھڑا رہی تھی۔ کیچپ کی بوتلوں سے نکلنے والا کیچپ قالین کو کچھ اور بدنما بنا رہا تھا۔ وہ 7 لڑکے اسی قالین پر ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر برجما تھے۔ ان کے سامنے قالین پر بیئر کے خالی کینز بھی ایک ڈیر بھی لگا ہوا تھا، اور تقریب کے یہ سلسلہ وہیں تک نہیں تھا،
اس وقت وہ ان ڈرگس کو بھی استعمال کرنے میں مصروف تھے جن کا انتظام ان میں سے ایک نے کیا تھا۔ پچھلے 2 ماہ میں تیسری بار اس ایڈونچر کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ ان 3 مواقع پر وہ 4 مختلف قسم کی ڈرگز استعمال کر چکے تھے۔ پہلی بار انہوں نے وہ ڈرگ استعمال کی تھی جو ان میں سے ایک کو اپنے باپ کے ذریعے سے ملی تھی۔ دوسری بار انہوں نے جو ڈرگز استعمال کی تھی وہ انہوں نے اپنے ایک اسکول فیلو کے توسط سے اسلام آباد کے ایک کلب سے خریدی تھی، اور اس بار وہ جو ڈرگز استعمال کر رہے تھے وہ انہوں نے ایک ٹرپ پر راولپنڈی کی ایک مارکیٹ میں ایک افغان سے خریدی تھی۔ تینوں موقع پر انہوں نے ان ڈرگز کے ساتھ الکوہل کا استعمال کیا جس کے حصول ان کے لیے مشکل نہیں تھا۔ اس وقت بھی ان 7 لڑکوں میں سے 6 لڑکے پوری طرح نشے میں تھے۔ ان میں سے ایک ابھی بھی کانپتے ہاتھوں کے ساتھ ڈرنک کو سونگنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ 2 لڑکے سگریٹ پیتے ہوئے باقی لڑکوں کے ساتھ ٹوٹی پھوٹی گفتگو کر رہے تھے۔ صرف 7 لڑکے مکمل طور پر ہوش میں تھے۔ اس لڑکے کا چہرہ پمپلز محاسن سے بھرا ہوا تھا اور اس کے گلے میں موجود ایک سیاہ تنگ ڈوری بھی 3-4 تانبے کی عجیب سی شکلوں والے زیورات پر بنے ہوئے تھے۔ ایولیس فیرویس اسٹائل کے کالرز والی ایک چیکر ڈارک بلو شرٹ کے ساتھ ایک بےحودہ سی سرمئی جینز پہنی ہوئی تھی جس کی دونوں گھٹنوں پر میڈون کا چہرہ پھٹ گیا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر اپنی دائیں طرف موجود لڑکوں پر ایک اچھی نظر ڈالی۔ اس کی آنکھ سرخ ہو رہی تھی، مگر اس سرخی کے باوجود ایسا کوئی تاثر نہیں دے رہی تھی کہ وہ باقی لڑکوں کی طرح مکمل طور پر نشے کی گرفت میں تھا۔ چند منٹ انہیں دیکھنے کے بعد اس نے سیدھے ہوتے ہوئے ڈبے میں موجود باقی ڈرگس کو میں ڈال دی اور ایک جھوٹے سے سڑک کے ساتھ اس سے گھومنے لگا، اسٹرا کے ساتھ۔ کافی دیر کے بعد اس نے اسٹرا کو ایک طرف پھینک دیا اور اپنے ہاتھ کی پور پر تھوڑی سی ڈرگ رکھ کر زبان کی نوک کے ساتھ کچھ دلچسپی تجسس مگر احتیاط کے ساتھ اسے چکھا۔ دوسری لمحے اس نے برق رفتاری کے ساتھ اپنے بائیں ہاتھ جانب تھوکا۔ ڈرگس یقیناً بہت اچھی کوالٹی کی تھی۔ اس کی آنکھیں پہلے سے زیادہ سرخ ہو رہی تھی، مگر ابھی بھی وہ اپنے ہوش و حواس میں تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ ہو رہا تھا وہ اپنی سرگرمی سے کچھ زیادہ محفوظ نہیں ہوا۔ 1-2 منٹ کے بعد اس نے اپنے پاس قالین پر پڑے ہوئے بیئر کین سے چند گھونٹ لیتے ہوئے ڈرگ کے ذائقے کو صاف کرنے کی کوشش کی۔ کین رکھنے کے بعد چند منٹ تک کون میں موجود ڈرگ کو دیکھتا رہا۔ دوسرے 6 لڑکے اس وقت نشے میں پوری طرح سے دت کارپیٹ پر اندر سیندا پڑے تھے، مگر وہ اب بھی اسی طرح بیٹھا تھا، کین میں موجود بیئر کے گھونٹ لیتے ہوئے پرسوچ انداز میں ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اب متور ہو رہی تھی، مگر ان میں موجود چمک بتا رہی تھی کہ ابھی بھی مکمل طور پر نشے میں نہیں ہے۔ اس کے ساتھ تیسری بار ہوتا۔ پہلی بار ڈرگز استعمال کرنے کے بعد اسی طرح بیٹھا رہا، جبکہ اس کے دوست بہت جلد نشے میں دھت ہو گئے تھے۔ رات کے پچھلے پہر وہ ان لوگوں کو اسی حالت میں چھوڑ کر خود گھر آ گیا۔ آج بھی وہ یہی کرنا چاہتا تھا، مگر کمرے کے اندر موجود ڈرگس کی بو اب پہلی بار وہ الجھن لگا۔ اس نے کھڑا ہونے کی کوشش کی اور وہ لڑکھڑایا۔ اپنی لڑکھڑاہٹ کا پارو پاتے ہوئے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ نیچے جھک کر اس نے کارپیٹ سے رنگ والیٹ کریڈٹ کارڈ اٹھائے، پھر آگے بڑھ کر اس نے اسٹرو کو بند کر دیا۔ اپنے متواتر اور سرخ آنکھوں سے اس نے کمرے میں ایک نظر ڈالی، یوں جیسے وہاں کوئی چیز یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر وہ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ایک بار پھر نیچے بیٹھ کر اس نے جوگرز پہنے ان کے تسموں کو تخنوں کے گرد لپٹ کر گرا باندھ دی۔ پھر دروازہ کا لاک کھول کر باہر نکل گیا۔ روشنی سے یکدم کاریڈور کی تاریکی میں تاریکی آ گئی۔ اندھیرے میں اپنا راستہ ڈھونڈتے وہ انگسی کے بیرونی دروازے کو کھولتا ہوا باہر لون میں آ گیا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اپنی ناک سے کوئی چیز بہتی محسوس ہوئی۔ بائیں ہاتھ اٹھا کے اس نے اپنے اوپر ہونٹ پر رکھا، اس کی انگلیاں چپکنے لگی۔ اس نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اپنی انگلیوں کے انگسی کی بیرونی لاٹ کی روشنی میں دیکھا، اس کے پوروں پر خون کے قطرے لگے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے ٹراؤزر کی جیب ٹٹولتے ہوئے اندر سے ایک رومال برآمدہ کیا اور اپنے پوروں پر لگا ہوا خون صاف کیا۔ اس کے بعد اسی رومال کے ساتھ اس نے اپنی ناک سے چمکنے والے خون صاف کیا۔ اس نے اپنے حلق میں کوئی چیز چبھتی ہوئی محسوس۔ اس نے گار کر اپنا گلا صاف کرنے کی کوشش کی۔ اسے اب اپنے سینے میں بھی گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ چند گہرے سانس لے کر اس نے اس گھٹن کو کم کرنے کی کوشش کی۔ وہاں کھڑے کھڑے اس نے 2-3 بار نیچے تھوکا اور ایک بار پھر سیڑھیاں اترنے کے لیے قدم بڑھائے۔ وہ ایک دم ٹھٹک گیا۔ اس کے ناک میں عجیب سی سنسناہٹ ہوئی، پھر کوئی چیز بڑی قوت سے بہنے لگی۔ وہ بے اختیار کمر کے بل جھک گیا۔ ایک داڑھ کی صورت میں اس کی ناک سے نکلنے والا خون سیڑھیوں پر گرنے لگا، ماربل پر پھیلتا ہوا خون۔ وہ اسے دیکھتا رہا۔ گالف کلب میں تقریباً تقسیم انعامات منعقد جاری تھی۔ 16 سالہ سالار سکندر بھی
अंडर स्केटसन की गैलरी में सेव अंडर पर के स्कोर्स के साथ पहली पोजीशन की ट्रायली वसिफ कर रहा था। सिकंदर उस्मान ने सलार सिकंदर को नाम पकाने जाने पर तालीम जाते हुए इस ट्रॉफी कैन के बारे में सोचा, जिसमें इस साल इन्हें मजीद तब्दीलियां करवानी पड़ेंगी। सलार को मिलने वाली शेड्यूल्स और ट्रॉफीज की तादाद इस साल भी पिछले साल जैसी ही थी। इसके तमाम बच्चे ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, मगर सलार सिकंदर बाकी सबसे मुहतरफ था। ट्रॉफीज, शीट्स और सर्टिफिकेट्स के मामले में वो सिकंदर उस्मान के बाकी बच्चों से बहुत आगे था। 150 IQ लेवल के हामिल इस बच्चे का मुकाबला करना इनमें से किसी के लिए वो मुमकिन था ही भी नहीं। फखरी अंदाज में तालीम में जाते हुए सिकंदर उस्मान ने दाएं तरफ बैठी हुई अपनी बीवी से सरगोशी में कहा, ये गोल्फ में इसकी 13वीं और इस साल की 4थी ट्रॉफी है। हर चीज का हिसाब रखते हो तुम? इसकी बीवी ने मुस्कुराते हुए जैसे कदर सताइश अंदाज में अपने शोर से कहा, जिसकी नजरें इस वक्त मेहमान हुसूसी ट्रॉफी वसूल करते सलार पर मरकूज थी। सिर्फ गोल्फ का और क्यों, वो तुम अच्छी तरह जानती हो। सिकंदर उस्मान ने अपनी बीवी को देखा, जो अपसेट की तरफ जाते हुए सलार को देख रही थी। आई बेटा, अगर ये इस वक्त इस मुकाबले में शिरकत करने वाले प्रोफेशनल खिलाड़ियों का साथ खेल रहा होता तो मैं भी इस वक्त इसके हाथ में यही ट्रॉफी होती। सिकंदर उस्मान ने बेटे को देखते हुए कुछ फखरी अंदाज में दावा किया। सलार अब अपनी सीट्स के तरफ में मौजूद दूसरी सीटों में मौजूद दूसरे इनामात हासिल करने वालों से हाथ मिलाने में मसरूफ था। इनकी बीवी को सिकंदर उस्मान के दावे पर कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वो जानती थी सलार के बारे में एक बाप का जज्बाती जुमला नहीं था, वो वाकई इतना ही गैर मामूली था। इसे 2 हफ्ते पहले अपने भाई जुबैर के साथ इसी गोल्फ कोर्स पर 18 होल पर खेला जाने वाला गोल्फ का मैच याद आया। रुगन में तफाकन गिर जाने वाली एक बॉल को वो जिस सफाई और महारत के साथ वापस ग्रीन पर आया था, इसने जुबैर को मोह खरीद कर दिया। वो पहली बात सलार के साथ गोल्फ खेल रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा 18वें होल के हाथ में तक वो किसी को भी याद नहीं था कि इसने ये जुमला कितनी बार बोला था। रुगन से खेले जाने वाली शॉट में अगर इसे महूद खरीद किया था तो सलार के लिए पेटिस से इसने दम बहुत कर दिया था। गेंद को हॉल में जाता हुआ देखकर इसने क्लब के सहारे खड़े खड़े सिर्फ गर्दन मोड़कर आंखों ही आंखों में सलार सिकंदर और इसके हॉल के दरमियान मौजूद फासले को मापता था। वो जिस बेयकीनी से सर हिलाते सलार को देखा था, आज सलार साहब अच्छा नहीं खेल रहे। जुबैर ने मुड़कर बेयकीनी के आलम में अपने पीछे खड़े गेडी को देखा, जो गोल्फ कार्ट पकड़े कल सलार को देखते हुए बड़बड़ा रहा था। अभी ये अच्छा नहीं खेल रहा। जुबैर ने स्त्री अंदाज में क्लब के केडी को देखा। हाँ साहब, वरना बाल कभी रुग में ना जाती। केडी ने बड़े मामूली अंदाज में इन्हें बताया, आप आज यहाँ पहली बार खेल रहे हैं और सलार साहब पिछले 7 साल से यहाँ खेल रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज वो अच्छा नहीं खेल रहे। केडी जुबैर के मालूमात में इजाफी को जुबैर ने अपनी बहन को देखा, जो फखरी अंदाज में मुस्कुरा रही थी। अगली बार मैं पूरी तैयारी के साथ आऊंगा और अगली बार खेल की जगह का इंतखाब भी मैं करूंगा। जुबैर ने कुछ खफत के आलम में अपनी बहन के साथ सलार की तरफ जाते हुए देखा। एनी टाइम एनी प्लेस, किसी भी वक्त किसी भी जगह। इन्होंने सलार की तरफ से अपने भाई को पूरे अंदाज में चैलेंज करते हुए कहा, मैं तुम्हें इस वीकेंड पर TAOTDA के साथ कराची बुलाना चाहता हूँ। इन्होंने सलार के करीब पहुंचकर हल्के फुल्के अंदाज में कहा। सलार मुस्कुराया, किस लिए? मेरे भी हर्फ में तुम्हें कराची चैंपियन ऑफ कॉमर्स के सदर के साथ एक मैच खेलना है। इस बार इलेक्शन में इससे हारा हूँ, मगर वो अगर इस किसी से गोल्फ का मैच हार गया तो इस हार्ट अटैक हो जाएगा, और वो भी एक बच्चे के हाथों। सो लेट्स टिल डेट स्कोर्स। अपने भाई की बात पर हंसी थी, मगर सलार के माथे पर चंद बिल नमदार हो गए थे। बच्चा, इससे इनके जुमले में मौजूद वाहिद काबिल इतराफ लफ्ज पर जोर दिया देते हुए दौड़ाया, मेरे ख्याल है अंकल, मुझे कल आपके साथ 18वां होल्स का एक और गेम खेलना पड़ेगा। आश्चर्य दरवाजा खोल कर अपनी माँ के कमरे में दाखिल हुआ। अम्मी, आपसे एक बात जरूरी बात करनी है। हाँ कहो, क्या बात है? आश्चर्य सोफे पे बैठते हुए आप हाशिम अंकल की तरफ नहीं गई? क्यों, कोई खास बात? हाँ, मामा इस वीकेंड पर आई हुई है। अच्छा, आज शाम को चलेंगे? तुम गए थे वहाँ? शकीला ने मुस्कुराते कहा, हाँ मैं गया था। कैसी है वो? इस बार तो खासा अरसे के बाद आई है। शकीला को याद आया, हाँ वो 2 माह के बाद आई है। शकीला को आश्चर्य को उलझा हुआ लगा, कोई मसला है? अम्मी, मुझे मामा पिछले कुछ काफी अरसे से बहुत बदली लग रही है। इसने एक गहरा सांस लेते हुए कहा, बदली क्या मतलब तो मैं शायद आपको नहीं समझा सकता। बस इसके रवैया मेरे साथ कुछ अजीब सा है। अर्शद ने कंधे उठाते हुए कहा, आज तो वो एक मामूली सी बात पर नाराज होगी।
पर जैसे कोई बात ही नहीं रही इसमें। मैं कुछ समझ नहीं रहा इसे क्या हो गया है। तुम्हें वहम होगा असजद, इसका रवैया क्यों बदलने का? तुम कुछ ज्यादा ही जज्बाती होकर सोच रहे हो। शकीला ने हैरानगी से इसे देख, नहीं अम्मी, पहले भी मैं यही समझता था कि शायद मुझे वहम होगा, लेकिन अब खास तौर पर आज मुझे अपने साथ वहम नहीं लगे। वो बहुत अखड़े अंदाज में बात करती रहती है मुझसे। तुम्हारा क्या ख्याल है, इसका रवैया क्यों बदल गया? शकीला ने वश पर मेज रखते हुए कहा, ये तो मुझे नहीं पता। तुमने पूछा इससे? एक बार नहीं, कई बार। फिर हर बार की तरह वो यही कहती है कि मुझे गलतफहमी हो गई है। इसने कंधे उछाते हुए कहा, कभी कहती है स्टडी की वजह से है, कभी कहती है वो मैच्योर हो गई है इसलिए। ये ऐसी कोई गलत बात तो नहीं है ना? हो सकता है कि ये बात हो। शकीला ने कुछ सोचते हुए कहा, अम्मी, बात समझ जिंदगी की नहीं है, मुझे लगता है वो मुझसे कतराने लगी है। असजद ने कहा, तुम फजूल बातें कर रहे हो असजद, मैं नहीं समझती कि ऐसी कोई बात होगी। वैसे भी तुम दोनों तो बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे की आदत से वाकिफ हो। शकीला को बेटे के खदशात बिल्कुल बेमानी लगे। जाहिर है उम्र के साथ कुछ तब्दीलियां आ ही जाती हैं। अब बच्चे तो रहे नहीं तुम लोग। तुम्हें मामूली बातों पर परेशान होने की आदत छोड़ दो, इन्होंने बेटे को समझाते हुए कहा। वैसे भी आशिम भाई अगले साल इसकी शादी कर देना चाहते हो, कह रहे थे कि वो बाद में अपनी तालीम मुकम्मल करती रहे, कम से कम वो तो अपने फर्ज से सबकदोश हो जाएं। शकीले ने इंकशाफ किया, अंकल ने ऐसे कहा? असजद कुछ चुनका, कई बार कहा है। मेरा ख्याल वो लोग तो तैयारी में कर रहे हैं। असजद ने एक इत्मीनान भरा सांस लिया। हो सकते है मामा इसी वजह से कदरे परेशान हो। हाँ हो सकते है, बहरहाल यही सही है, अगले साल शादी होनी जानी चाहिए। असजद ने कुछ मुतमईन होते हुए कहा। वो 16-17 साल का एक दुबला पतला मगर लंबा लड़का था। इसके चेहरे पर बलूगात का वो गहरा रवा नजर आ रहा था जिसे एक बार फिर शेव नहीं किया गया था। इस रो ने इसके चेहरे की मासूमियत को बरकरार रखा था। वह स्पोर्ट शॉर्ट्स और एक ढीली डाली शॉर्ट्स पहने हुए था। इसके पैरों में कॉटन की जुराबें और जॉगर्स थे। चिगम चबाते इसकी आंखों में एक अजीब तरह की बेचैनी और इस्तिराब था। इस वक्त एक पर हजूम सड़क के बीचों बीच एक हैवी ड्यूटी मोटरसाइकिल पर बैठा हवा से तेज तकरीबन से उड़ा जा रहा था। किसी किस्म की हेलमेट के बगैर था और बहुत रश अंदाज में मोटरसाइकिल को चला रहा था। इसने 2 दफा सिग्नल तोड़ा, 3 दफा खतरनाक तरीके से कुछ गाड़ियों को ओवरटेक किया, 4 दफा बाइक चलाते चलाते इसका अगला पहिया उठा दिया और कहीं कितनी ही देर दूर तक सिर्फ एक पहिए पर बाइक चलाता रहा। 2 दफा दाएं बाएं देखे बगैर इसने बर्क रफ्तारी से अपनी मर्जी का ट्रेंड लिया। एक दफा जिग-जैग अंदाज में बाइक चलाने लगा। 6 दफा इसने पूरी रफ्तार से बाइक चलाते हुए अपने दोनों पांव उठा दिए। फिर यकदम इसी रफ्तार से चलाते हुए इसने वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए इसी लेन को तोड़ा और दूसरी लाइन में जनाटे के साथ घुस गया। सामने से आती हुई ट्रैफिक की ब्रेकें यकदम चरचराने लगी। इसने फुल स्पीड बाइक चलाते हुए यकदम हैंडल पर से अपना हाथ हटाया। बाइक पूरी रफ्तार के साथ सामने से आने वाली गाड़ी के साथ टकराई। वह एक झटके के साथ हवा में बुलंद हुआ, फिर किसी चीज पर गिरा। इसे अंदाजा नहीं था, इसका जहन तारीख हो चुका था। वो दोनों लड़के स्टेज पर एक दूसरे के बामुकाबर रोस्ट्रम के पीछे खड़े थे, मगर हाल में मौजूद स्टूडेंट की नज़र हमेशा की तरह इनमें से एक पर मजबूर थी। वो दोनों हेड बॉय के इंतखाब के लिए कन्वर्सिंग कर रहे थे और प्रोग्राम भी का एक हिस्सा था। दोनों के रूम सिस्टम्स पर एक पोस्टर लगा था जिनमें से एक प्रोमेट फॉर सालार और दूसरे पर प्रोमेट फॉर फैजान लिखा था। इस वक्त फैजान हेड बॉय बन जाने के बाद अपने मुमकिन इक़दामात का ऐलान कर रहा था, जबकि सलार पूरी संजीदगी के साथ इसे देखने में मसरूफ था। फैजान स्कूल का सबसे अच्छा मुकर्रर था। वो इस वक्त भी अपने जोश व खिताब की कमाल को दिखाने में मसरूफ था और इसी पर डेस्टिनेशन में बात कर रहा था जिसके लिए वो मशहूर था। बेहतरीन साउंड सिस्टम की वजह से इसकी आवाज़ और अंदाज दोनों खासे मुतासिर गिन थे। हाल में बला शफका व सुकूनत आई था और यह खामोशी सिर्फ इस वक्त टूटी जब फैजान ने स्पॉटर इसकी किसी अच्छे जुमले पर दाद देता शुरू होते हाल यकदम तालियां गूंज उठती। आधे घंटे के बाद वो अपने लिए वोट की अपील करने के बाद खामोश हुआ तो हाल में अगले कई मिनट तालियां और स्टीटियां बजती रही। इन तालियों में खुद सलार सिकंदर भी शामिल था। फैजान ने एक फातिहा नजर हार पर और सलार पर डाली और इसे तालियां बजाता देखकर इसने गर्दन के इशारे से इसे सराहा। सलार सिकंदर आसान हरीफ नहीं था, वो अच्छी तरह से जानता था। स्टेज पर सेक्रेटरी अब सलार के लिए अनाउंसिंग कर रहे थे। ताली की गूंज में सलार ने बोलना शुरू किया था, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वो यखलक्स ठहरा। फैजान अकबर एक मुकर्रर के तौर पर यकीनन हमारे स्कूल का असास हैं। मैं या दूसरा कोई भी इनके मुकाबले में किसी स्टेज पर खड़ा नहीं हो सकते। वो एक लम्हे के लिए रुका।
اس نے فیضان کے چہرے کو دھکا جس پر ایک فہریہ مسکراہٹ ابھر رہی تھی، مگر سلار کے جملے کے باقی حصے نے اگلے لمحے اس مسکراہٹ کو غائب کر دیا۔ اگر معاملہ صرف باتیں بنانے کا ہو تو حال میں ہلکی سی کھلکھلاہٹ ابھری۔ سلار کے لہجے کی سنجیدگی برقرار تھی، مگر ایک ہیڈ بوائے اور مقرر میں بہت فرق ہوتے ہیں۔ مقرر کو باتیں کرنی ہوتی ہیں، ہیڈ بوائے کو کام کرنا ہوتے ہیں۔ دونوں کے درمیان ٹالکر اور ڈور کا فرق ہوتے ہیں۔ گریٹ ٹالکر ہر ناٹ گریٹ ڈوررز۔ سلار کے سپورٹرز کی تالیاں ہاں سے حال گونج اٹھا۔ میرے پاس فیضان اکبر جیسے خوبصورت لفظوں کی روانی نہیں ہے۔ اس نے اپنی باتیں جاری رکھی۔ میرے پاس صرف میرا نام ہے اور میرا متاثر کن ریکارڈ، اور مجھے کنوینسنگ کے لیے لفظوں کی کوئی دریا نہیں بہانی، مجھے صرف اعتراض کے نہیں۔ وہ ایک بار پھر رکا۔ ٹرسٹ می اینڈ ووٹ فار می۔ مجھ پر اعتماد کریں، مجھے ووٹ دیں۔ اس نے شکریہ ادا کرتے ہوئے جس وقت اپنا مائک کو آف کیا، اس وقت حال تالیوں سے گونج رہا تھا۔ 1 منٹ 40 سیکنڈ میں وہ اسی نپے تلے انداز میں بولا تھا جو اس کا خاصہ تھا۔ اسی 1.5 منٹ نے فیضان کو تخت کر دیا۔ اس ابتدائی تعارف کے بعد دونوں امیدواروں سے سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوا۔ سرار سکندر ان جماعت میں بھی اپنے ہی اختصار سے کام لے رہا تھا جتنے اس نے اپنی تقریر میں لیا تھا۔ اس کے سب سے طویل جواب 4 جملوں پر مشتمل تھا، جبکہ فیضان کا سب سے مختصر جواب بھی 4 جملوں پر مشتمل نہیں تھا۔ فیضان کی فصاحت پر بلاغت جو پہلے ہی اس کی خوبی سمجھی جاتی تھی، اس وقت اس سٹیج پر سلار کے مختصر جوابات کے سامنے چرب زبانی نظر آ رہی تھی۔ اس کا احساس خود فیضان کو بھی ہو رہا تھا۔ جس سوال کا جواب سلار ایک لفظ میں ایک جملے میں دیتا ہے، اس کے لیے فیضان کو عادتاً تنبیہ ماننی پڑتی، اور سلار کا اپنی تقریر میں اس کے بارے میں کیا ہوتا، یہ تبصرہ وہاں موجود اسٹوڈنٹ کو کچھ اور صحیح محسوس ہوتا کہ ایک مقرر صرف باتیں کر سکتا ہے۔ سلار سکندر کو ہیڈ بوائے کیوں ہونا چاہیے سوال کیے گئے، کیونکہ آپ بہتر شخص کا انتخاب چاہتے ہیں۔ جواب آیا، کیا یہ جملہ خود ستائشی نہیں ہے؟ اعتراف کیا گیا، نہیں، جملہ خود ستائشی نہیں، اعتراف کو رد کیا گیا۔ خود ستائشی میں کیا فرق ہے؟ ایک بار پھر چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا گیا، وہی جو فیضان اکبر اور سلار سکندر میں ہے، سنجیدگی سے کہا گیا۔ اگر آپ کو ہیڈ بوائے نہ بنایا تو آپ کیا فرق پڑے گا؟ فرق مجھے نہیں، آپ کو پڑے گا۔ کیسے؟ اگر بہترین آدمی کو ملک کا لیڈر نہ بنایا گیا تو فرق قوم کو پڑتا ہے، اس بہترین آدمی کو نہیں۔ آپ اپنے آپ کو بہت بہترین آدمی کہہ رہے ہیں۔ ایک بار پھر اعتراض کیا گیا، ہاں، کیا اس حال میں کوئی ایسے ہے جو خود کو برے آدمی کے ساتھ اکوٹ کرے؟ ہو سکتا ہے ہو۔ پھر میں اس سے ملنا چاہوں گا۔ حال میں اس کی ہنسی کی آوازیں ابھری۔ ہیڈ بوائے بننے کے بعد سلار سکندر جو تبدیلی لائے گا، اس کے بارے میں بتائیں۔ تبدیلی بتائی نہیں، دکھائی جاتی ہے۔ یہ کام میں ہیڈ بوائے بننے سے پہلے نہیں کر سکتا۔ چند سوال کیے گئے، پھر اسٹیج سیکرٹری نے حاضرین میں سے ایک آخری سوال کیا۔ وہ ایک سری لنکن لڑکا تھا جو کچھ شرارتی اور انداز میں مسکراتے ہوئے کھڑا ہوا۔ اگر آپ میرے سوال کا جواب دیں تو میرا پورا گروپ آپ کو ووٹ دے گا۔ سلار اس کی بات پر مسکرایا۔ جواب دینے سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کے گروپ کے لوگ کتنے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ 6۔ اس لڑکے نے کہا۔ سلار نے سر ہلایا۔ اوکے، سوال کریں۔ آپ کو کچھ حساب کتاب کرتے ہوئے مجھے بتانا ہوگا کہ ہم 2 6 5 7 8 9 5 2 تفریق کریں، پھر اس میں سے 9 2 9 2 9 2 کو جمع کریں، اور اس سے دوسرے لڑکا ٹھہر کر ایک کاغذ پر لکھا ہوا اس سے سوال پوچھ رہا تھا۔ 6 کے ساتھ ضرب دیں، پھر اسے 2 کے ساتھ تقسیم کریں اور جواب میں 4 9 2 3 5 9 کو جمع کریں تو کیا جواب آئے گا؟ وہ لڑکا اپنی بات مکمل کرتے ہو سکا۔ 8 1 4 2 4 7 3 برق رفتاری کے ساتھ سلار نے جواب دیا۔ اس لڑکے نے کاغذ پر ایک نظر ڈالی اور پھر کوئی بے یقینی سے سر ہلاتے ہوئے تالیاں بجانے لگا۔ فیضان اکبر کو اس وقت اپنا آپ ایک ایکٹر سے زیادہ نہیں لگا تھا۔ پورا حال اس لڑکے کے ساتھ تالیاں بجانے میں مصروف تھا۔ فیضان اکبر کو یوں پروگرام کی ایک مذاق محسوس ہوا۔ 1 گھنٹے کے بعد جب وہ سلار سکندر سے پہلے اس اسٹیج سے اتر رہا تھا تو وہ جانتا تھا کہ مقابل سے پہلے ہی مقابلہ ہار چکا تھا۔ 150 کے آئی کیو لیول والا اس لڑکے سے اسے زندگی میں اس سے پہلے کبھی اتنی حسرت محسوس نہیں ہوئی۔ ماما، آپ لاہور کب آ جائیں گی؟ اپنے نوٹس کو دیکھنے میں چونکی سر اٹھا کے اس نے ساتھ کو دیکھا۔ وہ سائیکل کی رفتار کو اب بالکل آہستہ کیے اس کی گیٹ چکر لگا رہا تھا۔ کل کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ماما نے اپنی فائل بند کرتے ہوئے کہا۔ جب آپ چلی جاتی ہیں تو میں آپ کو بہت مس کرتا ہوں، بولا۔ کیوں؟ ماما نے مسکراتے پوچھا۔ کیونکہ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں اور آپ میرے لیے بہت سے کھلونے لاتی ہیں، آپ مجھے سیر کروانے لے کر جاتی ہیں، آپ میرے ساتھ کھیلتی ہیں، اس لیے اس نے تفصیلی جواب دیا۔ آپ مجھے اپنے ساتھ لاہور نہیں لے کر جا سکتی؟ ماما اندازہ نہیں کر سکتی تھی تو تجویز تھی یا سوال؟ میں کیسے لے کے جا سکتی ہوں؟ میں تو خود ہاسٹل میں رہتی ہوں۔ تم کیسے رہو گے وہاں؟ ماما نے کہا۔ ساتھ سائیکل چلاتے ہوئے کچھ سوچنے لگا، پھر اس نے کہا،
तो फिर आप जल्दी यहाँ आ जाया करें ना। अच्छा जल्दी आया करूँगी, मामा ने मुस्कुराते कहा। तुम ऐसा करो कि मुझसे फ़ोन पर बातें कर लिया करो, मैं फ़ोन किया करूँगी तुम्हें। हाँ ठीक है। साद को इसकी तजवीज़ पसंद आई। साइकिल की रफ्तार में इजाफा होते हुए लाइन के लंबे लंबे चक्कर काटने का मामा बेदहानी की आने में इसे दिखने लगी। वो इसका भाई नहीं था। 10 साल साद 5 साल पहले इनकी घर आया था। कहाँ से आया था इसके बारे में वो नहीं जानती थी, क्योंकि इसे इसके बारे में इस वक्त कोई तजस्सुस नहीं हुआ था, मगर क्यों लाया गया था ये वो अच्छी तरह जानती थी। साद अब 10 साल का था और वो घर में बिल्कुल घुल मिल गया था। मामा से वो सबसे ज्यादा मानूस था। मामा को अक्सर इस पर अक्सर तरस आता। तरस की वजह इसका लवारस सोना नहीं था, तरस की वजह इसका मुस्तकबिल था। इसके 2 चाचा और एक ताए के घर भी इस वक्त इस तरह के गोद लिए हुए बच्चे पढ़ रहे थे। वो इनके मुस्तकबिल पर भी तरस खाने पर मजबूर थी। फाइल हाथ में पकड़े साइकिल लाइन में घूमते साथ नजर जमाए वो गहरी सोच में डूबी हुई थी। इसे देखते हुए इसी तरह की बहुत सी सोचों में उलझ जाती थी, मगर वो इसके पास कोई हल नहीं था। वो इसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। वो चारों इस लाहौर के रेड लाइट एरिया में मौजूद थे। इनकी उम्रें 18-19 साल के लग रही थी और अपने हुलिये से चारों ऊपर क्लास के लगते थे, मगर वहां पर ना इनकी उम्र का कोई नुमाया कर देने वाली चीज थी, ना ही इनके ऊपर क्लास से ताल्लुक रखने की इम्तियाजी खसूसियात, क्योंकि वहां पर इनमें से भी कम उम्र लड़के आते थे और ऊपर क्लास इस इलाके के सिस्टम मुस्तकिल कस्टमर्स में शामिल थी। चारों लड़के रेड लाइट एरिया की टूटी हुई गलियों से गुजरते हुए जा रहे थे। 3 लड़के आपस में बातें कर रहे थे, जबकि सिर्फ चौथा कदम तजस्सुस और दिलचस्पी से चारों तरफ देख रहा था। यूं लग रहा था जैसे वो पहली बार वहां आया हो। इन तीनों के साथ थोड़ी देर बाद होने वाली गुफ्तगू में ये जाहिर हो गया कि वो वाकई वहां पहली बार आया है। गली के दोनों तरफ में खुले दरवाजे में बिना सिगार किए नीम अरिया कपड़ों में मबलूस हर उम्र हर शक्ल की औरतें खड़ी थी। सफेद सांवली स्याह गंदबनी बहुत खूबसूरत दरमियानी मामूली शक्ल व सूरत वाली। गली में हर शक्ल हम उम्र का मर्द गुजर रहा था। वो लड़का वहां से गुजरते हुए हर चीज पर गौर कर रहा था। तुम यहाँ कितनी बार आई हो? चलते चलते इस लड़के ने अचानक अपने दाईं तरफ चलने वाले लड़के को मुखातिब करते हुए कहा। वो लड़का जवान हंसा। कितनी बार ये तो पता नहीं, अब तो गिनती भी भूल चुका हूँ, अक्सर आता हूँ यहाँ पर, इस लड़के ने कदर फखरी अंदाज में कहा। इन औरतों में मुझे कोई अट्रैक्शन महसूस नहीं हो रही। नथिंग स्पेशल अबाउट देम, इसने गंदे उछाते हुए कहा। अगर कहीं रात ही गुजारनी हो तो कम अज कम इवनिंग माहौल का तो अच्छा है। इट्स सच अ डर्टी फिटली प्लेस, वे तो बहुत गंदगी जगह है। इसने गली में मौजूद गड़ों और घोड़ों को डेर को देखते हुए कुछ नागौरी से कहा। फिर गर्लफ्रेंड के होते हुए यहाँ आने की क्या जरूरत है? इसने इस बार अपनी बुने उछाते हुए कहा। इस जगह का अपना एक चार्म है। गर्लफ्रेंड यहाँ की औरतों का कोई मुकाबला नहीं। गर्लफ्रेंड इस तरह की डांस तो नहीं दिखा सकती जो भी कुछ देर बाद तुम देखोगे। तीसरा लड़का हंसा। और फिर पाकिस्तान की जिस बड़ी एक्ट्रेस का डांस दिखाने हम तुम्हें लेकर जा रहे हैं वो तो बस। दूसरी लड़की की बात पर पहले लड़के ने काट दिया। इसका डांस तो तुम पहले भी दिखा चुके हो। अरे वो कुछ भी नहीं था, भाई की शादी पर एक मुजरा किया था, मगर यहाँ तो बात ही कुछ और होती है। वह एक्ट्रेस तो एक पौश इलाके में रहती है, फिर यहाँ क्यों आती है? पहले लड़के ने कुछ गैर मुतमईन अंदाज में पूछा। ये तुम आज खुद से ऐसे पूछ लेना, क्यों कभी इस तरह के सवाल नहीं करता? दूसरे लड़की के बाद बाकी दोनों लड़के हंसे, मगर तीसरा इसी तरह चुपी नजरों से इसे देख रहा। इनका सफर बलाखिर इस गली के आखिर में एक इमारत के सामने खत्म हो गया। इमारत के नीचे मौजूद दुकान से तीनों लड़कों ने मोती के बहुत सारे हार खरीदे और अपनी कलाइयों में लिपट लिए। एक बाहर दूसरे लड़के ने इस लड़के की कलाई में भी लिपट दिया जो वहां आने पर एतराज कर रहा था। फिर इन लोगों ने वहां से पान खरीदे, तम्बाकू पान। दूसरे लड़के ने भी इस लड़के को वो दिया जो शायद जिंदगी में पहली बार पान खा रहा था। पान खाते हुए चारों इस इमारत की सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपर पहुंचकर पहले लड़के ने एक बार फिर तनकीदी नजरें से चारों तरफ देखा और फिर इसके चेहरे पर इत्मीनान की एक झलक नमदार हुआ। जगह बहुत साफ सुथरी और खासी हद तक आरास्ता थी। गाउन तकिए चांदनी बिछी हुई थी और बारीक पर्दे लहरा रहे थे। कुछ लोग पहले ही वहां मौजूद थे। रक्स अभी शुरू नहीं हुआ था। एक औरत लिपटती इनकी तरफ आई। इसके चेहरे पर एक बहुत खूबसूरत मसनूई मुस्कुराहट सजी हुई थी। इसने दूसरे लड़के को मुखातिब किया। पहले लड़के ने गौर से इस औरत को देखा। उधर उम्र को वो औरत अपने चेहरे से बेतहाशा मेकअप थोपे और बालों में मोतिया और गुलाब की गजरे लटकाए शिफॉन की एक चिपकाती हुई सुर्ख साड़ी में मबलूस थी, जिसका ब्लाउज इसकी जिस्म को छिपाने में नाकाम कोशिश कर रहा था, मगर वो जिस्म को छिपाने के लिए पहना गया भी नहीं था। इन चारों को एक कोने में ले गई और वहाँ
اس نے انہیں بٹھا دیا۔ پہلے لڑکے نے وہاں بیٹھتے ہی منہ میں موجود پان اس گلدان میں تھونک دیا جو ان کے قریب موجود تھا، کیونکہ پان منہ میں ہو تو ہی اس سے بات کرنا مشکل رہا تھا۔ پان کا ذائقہ بھی اس کے لیے کچھ زیادہ خوشگوار نہیں تھا۔ تینوں لڑکے وہاں بیٹھے مدھم آواز میں باتیں کرنے لگے، جبکہ پہلا لڑکا اس ہال کے چاروں طرف موجود گاؤں تکیوں سے ٹیک لگائے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہا تھا، جن میں سے کچھ اپنے سامنے شراب کی بوتلیں اور نوٹوں کی گدیاں رکھے بیٹھے تھے۔ ان میں سے اکثریت سفید لٹھے کی کلف لگے کپڑوں میں ملبوس تھے۔ اس نے عید کے اہتمامات کے علاوہ آج پہلی بار کسی کو اور جگہ پر سفید لباس پہننے والوں کا اتنا بڑا اجتماع دیکھا تھا۔ خود وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سیاہ جینس اور اسی رنگ کی آدھی بازوں والی ٹی شرٹ میں ملبوس تھا۔ ان کی عمر کے کچھ اور لڑکے بھی وہاں انہی کی طرح کی جینس اور ٹی شرٹ میں ملبوس تھے۔ تھوڑی دیر بعد ایک عورت اسی طرح چنگارتی رنگوں والی کپڑوں میں ملبوس وہاں آ کر ہال کے درمیان میں بیٹھ کر ایک غزل سنانے لگی۔ اس کے ساتھ کچھ سازن بھی تھے۔ دو غزلیں سنانے اور اوپر چلانے جانے والے کچھ نوٹ اٹھا کر وہ خاصی خوش اور مطمئن ہوتی واپس چلی گئی۔ اس کے جانے کے فوراً بعد ہی فلم انڈسٹری کی وہ ایکٹریس ہال میں داخل ہوئی اور ہال میں موجود ہر مرد کی نظر اس سے جیسے چپک گئی رہی۔ اس نے ہال میں باری باری چاروں طرف گھوم کر ایک کو سر کے اشارے سے خوش آمدید کہا۔ سازندوں کو ایک بار پھر تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ گیسٹ پلیئرز پر باری باری چند ہیجان انگیز گانے لگائے گئے تھے، جن پر اس عورت نے اپنا رقص پیش کرنا شروع کیا اور کچھ دیر پہلے کی خاموشی یکدم ختم ہو گئی۔ چاروں طرف موجود مرد اس عورت کو داد تقسیم پیش کرنے کے ساتھ ساتھ شراب نوشی میں بھی مصروف تھے۔ ان میں سے کچھ زیادہ جوش میں آ رہے تھے اور اٹھ کر اس ایکٹریس کے ساتھ ڈانس میں مصروف ہو جاتے۔ ہال میں واحد شخص جو اپنی جگہ پر کسی حرکت کے بغیر بے تاثر چہرے کے ساتھ بیٹھا تھا تو وہی لڑکا تھا، مگر اس کے باوجود یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ اس ایکٹریس کے رقص سے خاصا محفوظ ہو رہا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد جب اس ایکٹریس نے اپنا رقص ختم کیا تو وہاں موجود آدھے سے زیادہ مرد اپنے اتنا غافل ہو چکے تھے کہ وہاں واپس گھر جانا ان کے لیے مسئلہ اس لیے نہیں تھا کیونکہ ان میں سے کوئی بھی گھر جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ سب وہاں رات گزارنے آئے تھے۔ ان چاروں نے بھی رات وہیں گزاری۔ اگلے دن وہاں سے واپس گاڑی میں اس دوسرے لڑکے نے جمائی لیتے ہوئے پہلے لڑکے سے پوچھا، جو اس وقت لاپرواہی سے گاڑی سے باہر دیکھنے میں مصروف، کیسا رہا یہ تجربہ؟ اچھا تھا، پہلے لڑکے نے کندھے اچھاتے ہوئے کہا۔ بس اچھا تھا اور کچھ نہیں؟ تم بھی بس اس قدر ناراضگی کے عالم میں بات ادھوری چھوڑ دی۔ کبھی کبھار جانے کے لیے اچھی جگہ ہے، اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ سمتھنگ اسپیشل، مگر اس والی کوئی بات نہیں۔ مگر گرل فرینڈ اس لڑکی سے بہتر ہے جس کے ساتھ میں نے رات گزاری ہے، اس لڑکے نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ڈائننگ ٹیبل پر ہاشم مبین کی پوری فیملی موجود تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ آپس میں خوش گپوں میں مصروف تھے۔ موضوع گفتگو اس وقت ماما تھی، جو اس ویکینڈ پر بھی اسلام آباد موجود تھی۔ بابا، آپ نے یہ بات نوٹ کی کہ ماما دن بدن سنجیدہ سے سنجیدہ ہوتی جا رہی ہے؟ وسیم نے قدرے چھیڑنے والے انداز میں ماما کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ تو میں بھی پچھلے کئی ماہ سے نوٹ کر رہا ہوں۔ ہاشم مبین نے وسیم کی بات میں بیٹی کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ماما نے چاولوں چمچ میں رکھتے ہوئے وسیم کو گھورا۔ کیوں ماما، کوئی مسئلہ ہے؟ بابا یہ بڑی فضول باتیں کرتا ہے اور آپ کو خواہ اس کی باتوں میں آ رہے ہیں۔ میں خود اپنی اسٹڈی کی وجہ سے مصروف اور سنجیدہ ہوں۔ اب ہر کوئی وسیم کی طرح نکما تو نہیں ہوتا نا؟ اس نے اپنے ساتھ بیٹھے وسیم کے کندھے پر کچھ ناراضگی سے ہلکا سا ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ بابا بس ذرا اندازہ کریں، میڈیکل کے شروع کے سالوں میں اس کا یہ حال ہے تو جب یہ ڈاکٹر بن جائے گی تب اس کا کیا حال ہوگا؟ وسیم نے ماما کے تنقید کی پرواہ کرتے ہوئے اس کا مذاق اڑایا۔ سالوں گزر جائیں گے، ماما ہاشم کو مسکراتے ہوئے۔ ڈائننگ ٹیبل میں موجود لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ در آئی۔ ان دونوں کے درمیان نوک جھوک ہمیشہ ہی رہتی تھی۔ بہت کم مواقع ہوتے تھے جب وہ دونوں گٹھے ہوں اور ان کے درمیان آپس میں جھگڑا نہ ہو۔ مستقل بنیادوں پر ہوتے رہنے والے ان جھگڑوں کے باوجود ماما کی سب سے زیادہ دوستی بھی وسیم کے ساتھ ہی تھی۔ اس کی وجہ شاید ان کی اوپر تلے کی پیدائش بھی تھی۔ اور آپ تصور کریں، اس بار ماما نے اسے اپنی بات مکمل کرنے نہیں دی۔ اس نے اس کے کندھے پر پوری قوت سے مکہ مارا۔ وسیم پر کچھ زیادہ اثر نہیں ہوا۔ ہمارے گھر میں ایک ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا کے سوا اور کیا کیا ہو سکتا ہے؟ آپ اس کا مظاہرہ دیکھ رہے ہیں، اس سے آپ یہ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ آج کل کے ڈاکٹرز ڈراؤٹ میں مریضوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہوں گے۔ ملک میں بڑھتی شرح اموات کی ایک وجہ۔ بابا اس کو منع کریں، ماما نے بلاخر احتیاط ڈالتے ہوئے ہاشم مبین سے کہا۔ وسیم، ہاشم مبین نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے وسیم کو جھڑکا اور بڑی سعادت مندی سے فوراً خاموش ہو گیا۔
اس نے پورے لفافے کو گرائنڈر میں خالی کر دیا اور پھر اسے بند کر کے چلا دیا۔ خانسامہ اسی وقت اندر آیا۔ چھوٹے صاحب لائیں میں آپ کی مدد کر دوں۔ وہ اس کی طرف بڑھا مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ نہیں، میں خود کر لیتا ہوں، تو مجھے دودھ کا ایک گلاس دے دو، اس نے گرائنڈر آف کرتے ہوئے کہا۔ خانسامہ ایک گلاس میں دودھ لے کر اس کے پاس آیا۔ دودھ کے آدھا گلاس اس نے اسے گرائنڈر میں موجود تمام پاؤڈر ڈالا اور ایک چمچ سے اچھی طرح سے ہلانے لگا۔ پھر ایک ہی سانس میں وہ پی گیا۔ کھانے میں آج کیا پکایا ہے تم نے؟ اس نے خانسامہ سے پوچھا۔ خانسامہ نے کچھ ڈشز گنوانی شروع کی۔ اس کے چہرے پہ کچھ نگواری اڑی۔ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، سونے جا رہا ہوں، مجھے ڈسٹرب مت کرنا۔ اس نے ساتھی سے کہا۔ کچھ سے نکل گیا۔ پیروں میں پہنی ہوئی اوٹ کی چپل کو وہ فرش پر تقریباً گھسیٹ رہا تھا۔ اس کی شہ بڑھی ہوئی تھی اور آنکھیں سرخ تھیں۔ شرٹ کے چند ایک کے سوا سارے ہی بٹن کھلے ہوئے تھے۔ اپنے کمرے میں جا کر اس نے دروازے کو لاک کر لیا۔ وہاں موجود جہازی سائز کے میوزک سسٹم کی طرف گیا اور کمرے میں بولٹن کا "وے ناما لیو یو وومن" بلند آواز میں گونجنے لگا اور میٹ لے کر اپنے بیڈ میں آ گیا اور رہتے منہ بیڈ پر برتری کے عالم میں لیٹ گیا۔ اس کا ریموٹ وہاں بائیں ہاتھ بیڈ سے نیچے لٹک رہا تھا اور مسلسل ہل رہا تھا۔ اس کے دونوں پاؤں بھی موزیک کے ساتھ گردش میں تھے۔ کمرے میں بیڈ اور اس کے اپنے خلیج کے علاوہ ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ کہیں پر بھی کچھ بھی بے ترتیب نہیں تھا، کہیں پر گرد ایک ذرہ تک نہیں تھا۔ میوزک سسٹم کے پاس موجود دیوار شیلف میں تمام آڈیو ویڈیو کیسٹ بڑے اچھے طریقے سے لگی ہوئی تھی۔ ایک دوسری دیوار پر موجود ریکس میں کتابوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ کونے میں بڑے کمپیوٹر ٹیبل سے یہاں تھی کہ اسے استعمال کرنے والا بہت آرگنائزڈ ہے۔ کمرے کی مختلف دیواروں پر ہالی ووڈ کی ایکٹریس اور وہاں کے بینڈز کے پوسٹر لگے ہوئے تھے۔ باتھ روم کے دروازے کمرے کی کھڑکی پر شیشوں کو پلے بوائے میگزین سے کاٹی گئی کچھ ماڈلز کی نیو تصویروں سے سجایا گیا تھا۔ کمرے میں پہلی بار داخل ہونے والا دروازہ کھولتے ہی بہت بری طرح چمکا، کیونکہ بالکل سامنے کھڑکیوں کے شیشوں پر موجود وہ تصویریں چند لمحوں کے لیے دیکھنے والوں کو تصویر نہیں بلکہ اصل لڑکیاں نظر آتی تھیں۔ ان تصویروں کو وہاں لگاتے ہوئے ترتیب کا خاص خیال رکھا گیا تھا۔ میوزک سسٹم جس دیوار کے ساتھ موجود تھا، اسی دیوار کے کونے میں دیوار پر الیکٹرک گٹار کا لٹایا گیا تھا۔ وہ اسی کونے میں سے ایک بورڈ بھی اسٹینڈ پر رکھا ہوا تھا۔ دیوار پر گٹار سے کچھ فاصلے پر پوئم فلوٹ اور اوبوس بھی لٹکائے گئے تھے۔ اس کمرے کے مالکین کو یقیناً موسیقی سے گہری دلچسپی تھی۔ بیڈ کے بالکل سامنے والی دیوار میں موجود کینٹ میں ٹی وی بھی موجود تھا اور اسی کیبنٹ میں کے مختلف خانوں میں مختلف ٹرافیز شیٹس پڑی تھی۔ کمرے کا چوتھا کونا بھی خالی نہیں تھا۔ وہاں دیوار پر مختلف ریکس لٹکے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک ٹینس کا تھا، دو اسکواش کے تھے۔ ان ریکس کے دیوار پر لٹکانے سے پہلے نیچے پوسٹر لگائے گئے تھے اور پھر ریکس اس طرح سے لٹائے گئے تھے کہ یوں لگتا تھا وہ ریکس ان کھلاڑیوں نے پکڑے ہوئے ہیں۔ ٹینس کے ریکٹ کے نیچے کیپٹن سپانسی کا پوسٹر لگا تھا، جبکہ اسکواش کے ایک ریکٹ کے نیچے جہانگیر خان کا پوسٹر تھا، جبکہ دوسرے ریکٹ کے نیچے رونی مارٹریٹ کا تھا۔ کمرے میں واحد جگہ جہاں بے ترتیبی تھی وہ ڈبل بیڈ تھا جس پر وہ لیٹا تھا۔ سلک کی بیڈ شیٹ پوری طرح سے سلوٹا زدہ تھی اور اس پر ادھر ادھر چند بونسنوگرافی کے غیر ملکی میگزین پڑے تھے جن میں پلے بوائے نمایاں تھا۔ بیڈ پر ایک پیپر اسکیٹر اور کاغذ کی کچھ چھوٹی چھوٹی قطریں بھی پڑی ہوئی تھی۔ یقیناً کچھ دیر پہلے وہ ان میگزین سے تصویریں کاٹ رہا تھا۔ چنگمز کے کچھ ریپرز بھی ترلے مڑے بیڈ پر ہی پڑے تھے۔ ڈبل ہلکی کا ایک پیکٹ اور لائٹر بھی ایش ٹرے کے ساتھ بیڈ پر ہی پڑا تھا، جبکہ سلک کی سفید چمکدار بیڈ شیٹ پر کہیں جگہ ایسے نشان تھے جیسے وہاں پر سگریٹ کی راکھ بھی تھی۔ کافی کا ایک خالی کپ بھی بیڈ پر پڑا تھا۔ وہ اس کے پاس ایک ٹائی اور ریسٹ واچ بھی تھی۔ ان چیزوں کے کچھ فاصلے پر سرہانے پر ایک موبائل پڑا تھا جس پر یکدم کوئی کال آنے لگی۔ بیڈ پر اونڈے منہ لیٹا وہ نوجوان اب شاید نیند کے عالم میں تھا، کیونکہ موبائل کی بے پر اس نے سر اٹھائے بغیر اپنے دائیں ہاتھ بیڈ پر ادھر ادھر پھیرتے ہوئے جیسے موبائل تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر موبائل اس کے ہاتھ کی رسانے سے بہت دور تھا۔ اس پر مسلسل کال آ رہی تھی۔ کچھ دیر سے ادھر ادھر ہاتھ پھیرنے کے بعد اس نے کے ہاتھ ساخت ہو گیا۔ شاید اب وہ واقعی سو چکا تھا، کیونکہ اس کے تھر تھر پیر بھی رک گئے تھے۔ موبائل پر اب بھی کال آ رہی تھی۔ بیڈ سے باہر نکلتے ہوئے اس نے بائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا ریموٹ ایک دم ہی اسکرین سے نیچے نکل کر کارپیٹ پہ گرا۔ مائیکل بولٹن کی آواز بھی اس کمرے میں گونج رہی تھی، "وی آ مین لوز آ وومن"۔ پھر یکدم کمرے کے دروازے پہ کسی نے دستک دی اور پھر دستک کی یہ آواز بڑھتی ہوئی گئی۔ موبائل کی کال ختم ہو گئی۔ دروازے پر دستک دینے والے ہاتھ
بڑھاتے گیا اور بیڈ پر اونچے منہ بے حس و حرکت پڑا تھا۔